رمضان مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کی ذات پاک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج خصوصی طور پر جو ہمارا الف اسلام سیگمنٹ ہے، اس میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کے حوالے سے ایک آیت میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج صبر کرنے والوں اور صبر ہے کیا اور اس کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ آپ رمضان ٹرانسمیشن کی بالکل شروعات میں جو آواز سن رہے تھے وہ آواز تھی سیدہ وجیہہ فاطمہ کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعتیہ کلام جو ہے پیش کر رہی تھی۔ تو آج ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حسب روایت ہمارے ساتھ اس وقت پیر ضیاء ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ صبر کے حوالے سے پیر صاحب آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ صبر ہے کیا، صبر کی روح کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر کیا ہے، اس پر میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے عنوان کو جب ہم سوچنے لگتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے انبیاء کرام کی زندگی آتی ہے کہ نبیوں کی زندگی صبر کے ساتھ بھرپور ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد خاندان نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میدان کربلا کا ایک پورا منظر سامنے آ جاتا ہے، جو کہ صبر کی ایک ایسی عظیم مثال قائم کی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح امام علی مقام علیہ السلام نے اور ان کے خاندان کے افراد نے جو ان کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے جو صبر کر کے دکھایا عملی نمونہ بنے۔ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو ہم بتائیں گے کہ صبر ایک انسانی کیفیت کا نام ہے اور وہ اس کے عمل کے ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی صبر ویسے تو کہتے ہیں رک جانے کو، بہت ساری زندگی کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پسند کی نہیں ہوتی، اس کے خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، یا بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں یا ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے جب رک جاتا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ مثلا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے جب نام بتائے تو اس کا ایک نام صبر کا مہینہ بتایا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کتنی خوبصورت بات قرآن مجید نے کہی، اور یہاں اسپیسیفک ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صبر ہے یہ ایمان والوں کا حسن ہے، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دو چیزیں عطا فرمائی، ایک امید اور ایک صبر، یعنی مشکل وقت میں انسان صبر کرتا ہے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، امیدوار رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے بھی حالات بن جائیں تو پھر تم مدد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ اور صبر کرنے لگ جاؤ، تمہیں جو انعام ملے گا ان اللہ مع الصابرین۔ پورا قرآن پاک آپ پڑھیے۔ ایک روزہ کے لیے رب نے فرمایا کہ روزہ کی جزا میں ہوں، میرے لیے جو روزہ رکھا ہے اس کی جزا میں ہوں یا میں دوں گا، اور ایک صبر کے لیے فرمایا باقی جتنے بھی عبادات ہیں معاملات ہیں ان پر جزا کا تعین کیا، اور صبر کرنے پر فرمایا تجھے تو اللہ ہی مل جائے گا نا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بہت خوبصورت بات کی۔ صبر کے حوالے سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ کن کن مقامات پر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن بچوں کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ الاف موجود ہیں، الاف رضوان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حریرہ رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الاف آپ تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہیں، یہ کیا پہنا ہوا آپ نے اوپر سر میں؟
Is this a princess crown? ہاں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. روزے رکھ رہی ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہی ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں؟ یس. اور ریرا رکھ رہے ہیں روزہ. ریرا آپ کی کیا ایج ہے؟ میری 10. 10 ایئرز اولڈ. اور آپ روزے رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. سارے روزے رکھ رہے ہاں ہیں؟ جی. اچھا دس از فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ روزے رکھ رہے ہیں سارے؟ نہیں میں نے پہلے بھی رکھے ہیں لیکن پہلے پچھلے سال رکھے تھے پھر؟ ہاں جی. اچھا لیکن کیسا تھوڑے چل رہا رکھے ہے؟ تھے. بہت سارا روزہ لگتا تو نہیں؟ نہیں. نماز وغیرہ بھی پڑھ رہے ہاں ہیں جی. ماشاء اللہ. بہت پیر صاحب یہ ایک بڑی موٹیویشن ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھیں کہ 10-11 سال کا بچہ ہے اور وہ روزہ رکھا ہوا اس نے اور وہ نمازیں بھی پوری پڑھ رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک میرے خیال میں حقیقی طور پر بچوں کی اس ایج میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے جس ایج میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ صبر، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، یہ تمام چیزوں کو ایٹ لیسٹ پڑھ لیں اور ان کا پتہ ہو ان کو. تو جب یہ بچے اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو میرے خیال میں بڑا خود کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے اور بچوں کو دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے. اچھا دیکھیے ہمارے الحمدللہ اس سیگمنٹ کا یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا مثبت پہلو اور اچھا پہلو ہے کہ چھوٹے بچے جب یہ بتاتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو آڈینس میں سننے والے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے ہیں، بالغ ہیں، جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے. تو ان میں یہ جذبہ ان میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اطاعت گزار بندے بنیں. جس طرح کہ مجھے ایک واقعہ مختصر بالکل میں وہ بتاتا ہوں، ایاز اور محمود کا تھا. اچھا یہ واقعہ میرے خیال میں ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. دیکھیے پھر صاحب آپ کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. پیر ضیاء ہاشمی صاحب میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں، ایلاف بھی موجود ہے، ان کے ساتھ ساتھ حریرہ بھی موجود ہے. گفتگو چل رہی تھی صبر کے حوالے سے اور ہم بات کرتے ہیں بچوں کے نالج کے حوالے سے. پیر صاحب آپ اس میں کچھ بتانا چاہ رہے تھے، ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے، ذرا کنٹینیو کیجیے. جی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سیکھنے کا موقع کہیں سے بھی مل سکتا ہے اور انسان کسی سے بھی امپریس ہو کر اس کے معاملات کو اپنا سکتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا تھا حضرت محمود غزنوی اور ان کے وزیر ایاز کا. میں چاہوں گا بچے بھی، حریرہ آپ بھی اور ایلاف آپ بھی ادھر سنیے گا ضرور. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی شکایت کسی نے کر دی کہ یہ غار میں جاتے ہیں، یہاں سے دربار سے نکلتے ہیں تو وہاں کچھ دیر گزارتے ہیں، تو انہوں نے ضرور کوئی خزانہ چوری کر رکھا ہے جس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ایک دن محمود غزنوی وہ بھی چل دیے اور ان کے پیچھے جا کے دیکھا تو انہوں نے ایک صندوق رکھا ہوا تھا جس میں ان کا پرانا لباس تھا. تو آپ نے کہا کہ دکھائیں اس صندوق میں کیا ہے. نکالا تو وہ پھٹا سا ایک لباس تھا. تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے روزانہ ادھر کرنے آتے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے جو شاہانہ لباس پہنایا ہے آپ نے تو وہ میں کچھ دیر کے لیے اتارتا ہوں اور یہاں آ کے اپنا وہ لباس پہنتا ہوں جو لباس پہن کے میں پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں آیا تھا، اور میں اس لیے اس کو پہنتا ہوں کہ کہیں میں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں. جب حضرت محمود نے ان کی اس بات کو سنا تو وہ رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ یہ تو اپنے اس لباس کو نہیں بھولا جس لباس کے ساتھ یہ میرے دربار میں آیا تھا، اور میں تو بغیر لباس دنیا میں آیا تھا، میں اپنی حقیقت کو کیوں بھول گیا ہوں. اگر سیکھنے پہ آئے تو چھوٹا بڑے کو سکھا دیتا ہے. بات ہم کر رہے تھے کہ ہمارے اس سیگمنٹ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جب بتاتے ہیں نا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز آتی ہے، ہمیں کلمے آتے ہیں، تو وہ پھر بڑوں کے لیے وہ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ انسان جانور سے بھی سیکھ جاتا ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کا قتل ہوا تھا تو قابیل نے دفن کرنا کوے سے سیکھا تھا، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے. تو ہمیں بچوں سے بھی وہ چیز لے لینی چاہیے جو ان کی وہ اچھی ہے. تو ہم صبر کی بات کر رہے ہیں تو روزہ خود ایک صبر کا پریکٹیکل ایک عمل ہے. تو وہ جب بچے کرتے ہیں تو یہ بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے سے رکنا ہے، ایسی چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے رکنا ہے. اور صبر کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ردائی، صبر تو میری چادر ہے.
جو میں نے اوڑھ رکھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اس کو دیکھیے کہ کس طرح راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کس طرح آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے اوپر اوجری ڈال دی جاتی ہے، اور طائف میں کس طرح سے آپ کے بدن اطہر کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور کس طرح آپ نے مشرکین اور مکہ کے رئیسوں کے سامنے صبر کا اظہار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا اگر اندازہ لگائیں تو ہماری زندگی میں آنے والی جو پریشانی اور تکالیف ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس امتحان سے گزرتے ہیں اور وہ صبر اس لیے کرتے ہیں کہ امت کو پتہ چلے کہ اس کو صبر کہتے ہیں، اور اس صبر پر جزا یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. بچوں کی طرف رخ کروں گا. حریرہ آپ بتائیے گا، آپ نے ریسنٹلی کون سی قرآن کی سورت جو ہے وہ حفظ کی ہے یا یاد کی ہے؟ میں نے تیسرے پارے سے میں نے 22 صورتیں یاد کی ہیں، اور سورۃ الرحمن اور سورۃ المزمل میں نے یاد کی ہیں. سورت مزمل یاد کی ہے، سورت رحمان یاد کی ہے، اور تیسرے پارے سے کتنی صورتیں؟ 22 صورتیں پیر صاحب یاد کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گھر میں جماعت بھی کرواتا ہے. یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو بچہ ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کے بچوں کو مل کے جو اپنے دین کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اس کنٹمپریری ورلڈ میں، جہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایوری ون از بیزی ان دیئر لائف، اور لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. ایسے دور میں بھی بچے جو ہیں اگر دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بڑوں کے لیے بھی بہت بڑی اگزامپل ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو پیر صاحب کچھ سن لیں بچے سے؟ جی کیوں نہیں، بلکہ سننے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے ان بچوں سے آج گفتگو کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ والدین کی تربیت ہے. بالکل والدین کی تربیت ہے، اور جن کے یہ زیر سایہ رہتے ہیں، یہاں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ بچے قرآن پاک سے لگاؤ رکھتے ہیں، اس کو یاد بھی کر رہے ہیں. تو میں والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کو دین کی طرف مائل کریں کہ ان کا شوق بڑھے. اس عمر میں بہت کچھ یاد ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اور وہ یاد بھی ساری عمر رہتا ہے. بالکل. اور الاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. الاف نے بھی کوئی میرے خیال میں سورت یاد کی ہے. سورت یاد کیا؟ سورۃ فاتحہ یاد کی ہے میرے خیال میں. نہیں یاد کی؟ کوئی بھی نہیں یاد کی؟ اچھا. روزے کتنے رکھے ہیں الاف نے؟ روزے رکھے آپ نے؟ سحری کے وقت اٹھتی ہیں آپ؟ اٹھتی ہیں؟ کیا کھاتی ہیں؟ کیا کھانا پسند ہے؟ اسمائل کر رہی ہیں. اچھا، یہ لگتا ہے پکانا پسند کرتی ہیں. یہ پکانا بھی پسند کرتی ہیں اور پکاتی بھی ہیں. اچھا، روٹی پکاتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. چلے حریرہ سے بات کرتے ہیں. حریرہ آپ کوئی تیسرے پارے سے جو آپ کو سورت یاد ہے اب وہ سنا دیجیے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اللہ مزید فزید. اللہ تعالیٰ اس بچے کو. یہ وہ موٹیویشن ہے. حریرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سورہ مزمل کی تلاوت انہوں نے کی ہے، بڑی خوبصورت تلاوت کی ماشاءاللہ. اور یہ موٹیویشن ہے. یہ جو آپ نے دیکھا، یہ ہمارے اس سیگمنٹ کا مقصد بھی ہے کہ الف اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو رمضان کا مہینہ ہے، دینی تعلیمات دیں، قرآن سے اٹیچ کریں. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جو 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھجوائی ہے. فیہ ذکرکم، اس میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے. کئی لوگ پیر صاحب کوشچن کرتے ہیں، جیسا میں بریک پہ بات کر رہا تھا کہ قرآن 1400 سال قرآنی کتاب ہے، اس میں بدر کا قصہ سن کے یا داؤد علیہ السلام کی سٹوری سن کے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو 2020 میں رہتا ہوں، 2020 میں رہتا ہوں. میرے مسائل مختلف ہیں. میرے مسائل آج کے جو ہیں وہ 1400 سال سے مختلف ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تک کا تجربہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کتاب نہیں بھیجی. اس کتاب میں آپ کے بارے میں آپ کے لیے جو رائے دی جا رہی ہے، خاص اس میں آپ کے لیے ہدایت ہے. کئی لوگ بولتے ہیں پیر صاحب مجھے تو مولانا صاحب کو مجھے تو خاص ہدایت دیجیے نا، میری تو سرکمسٹانسز جو ہیں، جو میرے حالات ہیں اس وقت دنیا میری زندگی کے اندر وہ تھوڑے مختلف. قرآن میں جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے کچھ خاص ہدایت دیجیے نا پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے اس میں آپ کے لیے خاص ہدایت ہے. اس کو پڑھ کے تو دیکھو، آپ کو اس کا ذوق آئے گا، آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا. مطلب یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک پیرنٹس کی اس طریقے سے اٹیچمنٹ قرآن کے ساتھ نہیں ہوگی. تو یہ بھی بتا دیجیے گا تھوڑا سا کہ ہمیں صبر جو ہے وہ کن کن موقعوں پر کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبر کیا، کوڑا پھینکنے پر اور یہ تمام معاملات کے اوپر. طائف کے بچوں نے جو پتھراؤ کیا اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا. صبر کے موقع کون کون سے ہیں؟ اور صبر کے دوران جو شخص جو ہے وہ صبر بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں شکر ادا بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو سچویشن اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دی ہے، یہ جو صورتحال ہے میری، یہ تیری بنائی گئی، اگر تو اس میں راضی تو میں بھی راضی. بتائیے. جی اس پر تو بڑی آسان سی میں بات ایک عرض کروں گا کہ عام حالات میں انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے
کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی نعمت اس سے واپس لے لی جائے تو اس نعمتوں پر وہ صبر کرے۔ اور جو عارف باللہ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ نہیں ملتا، نعمت جب ان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر نعمت ہوتی تو مجھے اس کا حساب دینا پڑنا تھا، تو نے مجھے اس حساب سے بچا لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس نعمت کو تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ تو نے دیا ہے تو تیری ہی صفت کے مطابق میں لوگوں میں اس کو تقسیم کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں یہاں پہ بالکل مختصر سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کوٹ کروں گا۔ اپنے وطن کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، چلیے ابراہیم یہاں سے آپ مائیگریٹ کر جائیے، یا اللہ جس طرح تو راضی ہے میں اسی طرح کرتا سبحان ہوں۔ اللہ۔ ان کے آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا کہ اس کو آگ میں ڈالو، یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو ابراہیم بھی آگ میں جانے کے لیے راضی ہے۔ اپنے بچے کو لو اور ریگستان میں چھوڑو جہاں بیابان ہے، یا اللہ تو اس پہ راضی ہے، میں صبر کرتا ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر اپنے بچے کو لو اور اس کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ ابراہیم، یا اللہ تو اس سے راضی ہے، میں اس سے راضی ہوں، یا اللہ میں بھی اسی سے راضی ہوں جس طرح تو راضی ہے۔ تو پیغمبر کی پوری زندگی کو آپ ذرا دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آ جائیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بھی کچھ نہیں کہا تھا جس نے آپ کے گلے کے کپڑا ڈال کے اس کو بل ڈالنے شروع کیے تو آپ کا چہرہ سرخ ہوا۔ حضرت عمر جب تلوار نکالنے لگے تو آپ نے ان کو منع کر کے یہ فرمایا کہ اس کو اس کا قرض بھی دو، اس کو کچھ کھجوریں اضافی بھی دو کہ تمہارے جملے سے اس کی دل آزاری ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت طریقے سے پیر صاحب نے جو ہے صبر کرنے کے حوالے سے حضرت ابراہیم کی زندگی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو اگزامپل دی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، قریرہ آپ کا بہت شکریہ، الاف تھینک یو۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہونا چاہتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر حضرات ہمارے موجود ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے سیگمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، روزہ اور آپ کی صحت کس طریقے سے فٹ رہا جا سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چانس ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ درست سمت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج کا جو ٹاپک کا انتخاب کیا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے اپنے ڈاکٹر حضرات کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن رضا موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ فزیو تھراپسٹ ہیں عزیز فاطمہ ہاسپٹل سے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عروج الوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ فزیو تھراپسٹ ہیں مقصودہ ضیاء ہاسپٹل سے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار بوتھ آف یو۔ آپ ڈاکٹر حسن، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ فزیو تھراپی آج جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ فزیو تھراپی کس حد تک ضروری ہے ایک اس شخص کے لیے جو کہ 10 سے 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، وہ جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، وہ باہر بھی جاتا ہے، گھر بھی آتا ہے، تھکتا بھی ہے، ورک آؤٹ نہیں کرتا، اس کے لیے فزیو تھراپی کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فزیو تھراپی ہے کیا؟ جی۔ فزیو تھراپی کے دو بیسک ایم ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ریسٹور دا موومنٹ، کہ آپ نے موومنٹ کو ریسٹور کرنا ہے اور جو بھی آپ کی فنکشنل ایبلٹیز ہیں ان کو آپ نے فل پوٹینشیل پہ لے کے جانا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ 12 to 14 آورس ورک کر رہا ہے، لیکن اس کی فزیکل ایکٹیویٹی اس کے اندر اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اپنی باڈی کو فٹنس کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ جب بھی آپ ایک ایکزرشنل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا اوور ریپیٹیٹیو ایکسرسائزز آپ موومنٹس پرفارم کر رہے ہیں کسی بھی جوائنٹ کے اوپر، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو انوالو کریں۔ کس طرح جاگنگ لازمی انوالو کریں۔ اگر آپ ڈیورنگ ورک اور موومنٹ نہیں کر پاتے تو مارننگ سیشن یا ایوننگ سیشن کے اندر کچھ ٹائم نکالیں کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو انہینس کریں تاکہ آپ کی جو ایکزرشنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو آپ کوپ اپ کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو ورک آؤٹ کرتے ہیں لوگ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ورک آؤٹ رات میں کیا، اس کے بعد کھانا کھایا، ڈنر لیا، اس کے بعد سو گئے، صبح اٹھے تو پھر ایک کریمپ سے فیل ہوتے ہیں باڈی کے اندر۔ وہ چاہے آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ارلی سٹیجز میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ تو کھلیاں ہوتی ہیں نا، ایک بالکل آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ روٹین میں ہیں، اس کے باوجود بھی جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یو ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ آن یور اون، بڑے ایزیلی نہیں کھڑا ہوا جاتا، اس میں یو ہیو ٹو ٹیک سم ٹائم۔
تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ ورک آؤٹ کر بھی رہے ہیں، آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، آپ جاگنگ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود صبح مارننگ میں اٹھنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل کیوں ہوتا ہے کمپیریٹولی دوسرے پیشنٹ؟ اس میں ہوتا ہے اس طرح کہ جب آپ ایکٹیویٹی ایک کوئی ریگولر بھی پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کے مسلس کے اندر جو نیچرل فنامنا لیکٹک ایسڈ کی ایکیومولیشن کا وہ تو کنٹینیوسلی جاری ہے. وہ لیکٹک ایسڈ ایکیومولیشن جب بھی وہاں پہ ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ کاز کرتی ہے کریمپنگ. اس کے لیے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ صبح جاگیں یا اپنا ورک سٹارٹ کریں اس میں وارم اپ ایکسرسائز لازمی ایڈ کریں یا اسٹریچنگ ایکسرسائز. جتنی بھی اسٹریچنگ ایکسرسائز ہیں پری ایکسرسائز یا پوسٹ ایکسرسائز وہ آپ کو بچاتی ہیں ان کریمپنگ سے اور اس طرح کی پین سے. اس لیے ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ اسٹرینتھنگ اور اسٹریچنگ جو ہے آپ کنٹینیوسلی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ لے کے چلیں. عروج الوی سے میں بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر یہ بتا دیجیے گا کہ خاص طور پہ آج کل کے لوگوں کو سب سے زیادہ جو جوائنٹس پرابلم ہوتے ہیں گھٹنوں میں، نیز میں، ایلبوز میں، گھٹنوں کا زیادہ سننے میں آتا ہے بیکاز یو ہیو ٹو یوز یور لیگز. تو یہ کیوں ہوتا ہے اینڈ واٹ از دا ریزن آف دیٹ؟ اس کے بیسیکلی آج کل ریزن یہ ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی بہت زیادہ لمیٹڈ ہو گئی ہے. ہم لوگ اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے. بیسیکلی جو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹی اتنی مطلب ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے روٹین لائف میں جو ہم لوگ اپنا ورک کر رہے ہیں وہ ساری ہماری ایکٹیویٹی میں آئے گا، لیکن نہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہم لوگوں کو ایک ایسا سیشن رکھنا چاہیے جو جوائنٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر ہم لوگ کنٹینیو رکھیں تو یہ ساری پین وغیرہ نہیں ہوں گی اسٹارٹ. تو وہ سیشن کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے؟ واٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو سو اور کب رکھا جا سکتا ہے؟ ارلی کر لیں، آج کل جیسے سحری سے پہلے کر لیں یا افطاری کے بعد رکھ لیں. اس کا کوئی مطلب آدھے گھنٹے کا کوئی بھی آپ ٹائم نکال لیں. صبح کے ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ ایوننگ میں بھی کر سکتے ہیں. اس کا کوئی اچھا، اس میں فکس ٹائم آپ نہیں ہے. ایج فیکٹر کو بھی بتائیں گے کہ اس ایج کے لوگ جو ہیں وہ اتنے بجے رکھ لیں اور اگر وہ 50 ابو ہیں تو وہ ذرا ان کے لیے دس از دا بیسٹ ٹائم. اس میں بھی کچھ یہ بھی شرائط ہے؟ جو مطلب ینگ لوگ ہیں وہ تو صبح کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو ہماری روٹین ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اتنی جلدی اٹھ نہیں پاتے ہیں. ہمارا مطلب کافی کام کا سٹریس ہوتا ہے اس وجہ سے، تو ایوننگ میں رکھ لیں. لیکن جو ایجڈ پیپل ہیں ان کے لیے بیسٹ ٹائم یہی ہوگا کہ وہ مارننگ میں کریں. اچھا، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آج کل لوگ بہت زیادہ موبائل فون یوز کرتے ہیں. بالکل. اینڈ وین دے آر یوزنگ دا موبائل فون تو obviously your head is not in this position, your head is in this position. Yes. تو آپ کو اپنا جو سر ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ کرنا پڑتا ہے. جی. اور وہ اسی پوسچر کے اندر 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں، اور وہ لوگ لگے ہوئے موبائل کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے سروائکل کے لیے؟ یہ کافی مطلب غلط چیز ہے جو ہم لوگ موبائل کو اس لیول، مطلب اگر ہم لوگوں نے موبائل یوز کرنا ہے کنٹینیوسلی تو ہم موبائل کو اپنے آئی لیول پہ یوز کریں، فیس لیول پہ، آئی لیول پہ یوز کریں اگر ہم لوگوں کو زیادہ یوز کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ زیادہ لین فارورڈ ہوتے ہیں تو ہمارے یہ سارے جو نیک کے مسلز ہوتے ہیں ان میں اسٹریچ آ جاتا ہے. کنٹینیوسلی اسٹریچ رہنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہیڈ ایک بھی اسٹارٹ ہو سکتا ہے اور بیک پین بھی. مطلب یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. ہمیں بیک پین اسٹارٹ ہو سکتا ہے، ہمیں ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر حسن، یہ بتائیے گا کچھ خواتین جو گھریلو خواتین ہیں ان میں سب سے زیادہ شکایت ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے کہ ان کو کمر کا درد ہے، ان کو کندھوں کا درد ہے، ان کے بازوؤں میں درد ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کی نوعیت کی دردیں جو بہت زیادہ کامن ہے جو کہ ہماری خواتین میں پاکستان میں خاص طور پہ سننے کو ملتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ صرف کام ہے یا اس کی ریزن صرف فارغ بیٹھنا بھی ہوتی ہے؟ یہ دونوں اس کی ایک بیسک ریزنس ہے کہ جو لوگ ایکزرشنل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ بھی اس کے جو ہیں وہ کیا نام سمٹمز کو فالو کریں گے. جو لوگ ان سے بالکل سیڈنٹری لائف سٹائل کی طرف ہے وہ بھی ان سمٹمز کو فالو کریں گے. اب کیا چیز ہے کہ اگر آپ اوور ایکزرشنل ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، ایکزرشنل ایکٹیویٹی کسی بھی لیول پہ ہے کہ کوئی بھی عورت ہے وہ گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اب اگر وہ ایک سالن بنانے کا کام ریگولر انٹرول پہ کر رہی ہے تو کیا ہے اس کے جو ایلبو کے مسلز ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، وہ ایکزرشنل ایکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں، اوور یوز ہو رہے ہیں. اب اس اوور یوز کو کیسے بتانا ہے کہ جب آپ نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لی اس کے بعد اس کو اسٹریچ کریں، ان مسلس کو ریلیکس کریں. اس میں بیسک یہ چیز ہوتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی اوور یوز ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس مسل کو، اس ٹینڈن کو، اس جوائنٹ کو اسٹیبل کیسے کرنا ہے، اس کو آپ نے نارمل پوزیشن میں کیسے. اس کو پسند نہیں کرتے نا، مساج کروانا، دبانا یا اسٹریچنگ کروانا، وہ اس چیز کو پسند نہیں. مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے
یہ آپ کے مسلس کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسے ہی اگر وہ چیز ان چیزوں کو نہیں پسند کر رہے تو وہ اتنی بیسک چیز کر لیں کہ وہ اپنے جوائنٹ کے اوپر بیسک موومنٹس ریگولر جو ہیں وہ خود پرفارم کر لیں. ٹھیک. اب ہم کرتے کیا کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنا آرم کا پوسچر یا باڈی کا پوسچر اسی میں مینٹین کر کے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کر لی اس کے اوپر آپ ایکٹیو رینجز کمپلیٹ کروا لیں, 5 to 10 ریپیٹیشنز کروائیں تاکہ آپ کے مسلس نارمل کنڈیشن میں دوبارہ شفٹ ہو جائیں. یہ بھی ایک ریسٹور کرنے کا پیسیج ہے کہ اگر آپ مساج یا دوسری پراپر اسٹریچنگ ٹیکنیکس نہیں کر سکتے آپ ایکٹیو رینجز سے اس کو جوائنٹ کو اور مسل کو آپ اسٹیبل کریں. اچھا یہ سیم چیز ہے آپ کے یہ جو مسلز ہیں یہ آپ کے شولڈر کے مسلز ہیں, کالر بونز ہیں, اور یہ سب سے زیادہ پین اس میں ہوتی ہے. خواتین کی طرف سے سننے کو ملتا ہے جی یہ ایریا بہت درد کر رہا ہے, تو اس کے لیے بھی سیم انسٹرکشنز ہیں. اپر ٹریپ کا جب بھی ہمارے پاس پرابلم آتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. اپر ٹریپ ہوتا ہے یا تو اینگزائٹی کی وجہ سے یا آپ کا جو آپ نے وہ موبائل یوزیج ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا پرابلم آتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ نیک سنڈروم. اب ٹیکسٹ نیک سنڈروم کیا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا جو سروائکل ریجن ہے اس پہ کمپریشن آتا ہے. سروائکل ریجن پہ جب بھی کمپریشن آئے گا تو کیا چیز ہے کہ وہاں پہ ڈسک ہے, ڈسک کے ساتھ کیا اویلیبل ہماری اسپائنل نرو ہے. اب اسپائنل نرو روٹس یہاں سے ہمارے پاس جو پیریفری کی طرف آ رہی ہیں وہ کمپریشن میں جاتی ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں, پہلا سمٹم ہے جی پین, پھر کچھ دن بعد کہتے ہیں جی بازو میں درد آ رہی, اب سنو نہ شروع ہو گئے. یہ کیوں ہے؟ آپ نے اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں آپ ڈیمیج کی طرف. آپ اگر اس ایکٹیویٹی کو آپ اپنے نارمل انٹرول پہ پرفارم نہیں کروا رہے, آپ اگر لین ایکٹیویٹی کر رہے ہیں لیکن لین ایکٹیویٹی کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر پیسیو رینجز کروائیں یا ایکٹیو رینجز کروائیں, ان مسلس کو پراپرلی اسٹریچ کریں کہ جو اس میں اسٹیفنس آئی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ریڈیوس ہو کے نارمل پوزیشن پہ اپنی پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر عروج, آپ سے بات کرنا چاہوں گا, جو لوور بیک پین ہے ہمارے پاکستان کے اندر میرے خیال میں 90% لوگ اس کو وٹنس کر رہے ہیں اور ان کو وہ اس میں جو ہے وہ مبتلا دکھائی دیتے ہیں. لوور بیک پین سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ از دیر اینی میڈیکل وے ٹو ٹریٹ اٹ, اور کوئی نیچرل وے بھی ہو وہ بھی بتا دیجیے گا. بیک پین کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں ہمارے پاس بھی. جو پیشنٹ آج کل زیادہ آتے ہیں وہ بیک پین کے, نیک پین کے ہوتے ہیں. بیسیکلی بیک پین سٹارٹ کیوں ہوتی ہے؟ بیک پین اسی لیے سٹارٹ ہوتی ہے ہم لوگوں کا جو پوسچر ہے, جو ہم لوگوں نے اپنی پوزیشن مطلب بنائی ہوئی ہے ریگولر روٹین میں, وہ بہت غلط بنائی ہوئی ہے. ہم لوگ بیٹھتے ہیں, ہم لوگ آگے جھک کے بیٹھتے ہیں یا ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے ہیں. جی, اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیک کو فلی سپورٹ رکھیں. ٹھیک ہے, پیچھے چاہے آپ کشن کوئی رکھ لیں, اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی آپ اپنی بیک کو فلی سپورٹ رکھیں, کوئی بھی کشن یوز کر لیں. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تب بھی آپ اپنی بیک کے پیچھے کشن پرووائڈ کریں, تو اس سے کافی حد تک مطلب بیک پین سے بچا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کچھ ایکسرسائز ایڈ کریں, لائک جو بیک کے مسلز ہیں ہمارے ان کے لیے اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ایڈ کر لیں, اسٹریچنگ ایڈ کر لیں, تو وہ بھی بیک پین سے کافی حد تک ہم لوگوں کو ریلیف دیں. کیونکہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز سے میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز سے بہت زیادہ جلدی ریکور بھی ہوتا ہے انسان. جب آپ کے بیک پین ہو, خاص طور پہ جو اسٹریچنگ ایکسرسائزز اپنے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز جو کس طریقے سے کی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور جن کو پرابلم نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کو پرابلم ہو نہیں سکتی, یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو جس طرح سے ڈاکٹر عروج الوی نے بتایا کہ آپ کو ٹیک کیئر کس طریقے سے کرنی ہے, آپ نے بیٹھنا صحیح پوسچر میں, ایک پوزیشن صحیح لینی ہے, اپنی سپورٹ جو ہے بیک پہ وہ دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ عروج الوی یہ بھی بتائیے گا کہ لانگ ڈرائیو کرنی ہوتی ہے لوگوں کو. کئی لوگوں کی بزنس کی نوعیت ایسی ہے, ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کو 2-3 گھنٹے گاڑی چلانا پڑتی ہے اور ان کو 1 گھنٹہ جو ہے وہ ٹریفک جام میں پھنسنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے بھی بتا دیجیے گا کہ ان کو جو وہ آج کل بڑے اسپیشل قسم کے جو پیلوز آ رہے ہیں جو کہ دے آر فکسنگ ود یور بیک, تو وہ یوز کر سکتے ہیں گاڑی کے لیے. بیک کے لیے وہ کشن یوز کریں اور نیک کے لیے وہ نیک کالر یوز کریں. نیک کالر یوز کریں اگر وہ زیادہ لانگ ڈرائیو کر رہے ہیں. بالکل, اگر لانگ ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ ضرور یوز کریں. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر حسن, آپ سے بات کرنا چاہوں گا, یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں لوگ, ہم نے دیکھا کہ جو فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ ورک آؤٹ بھی کرتے ہیں, تو ورک آؤٹ کا کتنا لینا دینا آپ کی فزیو تھراپسٹ سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کئی لوگ ایکسرسائزز کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور یہ زیادہ میجورٹی ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن دے ول نیور گو فار دا اسٹریچنگ ایکسرسائزز جو اینڈ پہ ہمیں کرنا چاہیے. میں نے اکثر جم میں نوٹ کیا ہے کئی لوگ ایکسرسائز کرنے کے بعد اسٹریچنگ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹرینر کے ساتھ کہ مجھے اسٹریچ کر دیں. تو یہ کتنا ضروری ہے ایک اس شخص کے لیے جو جم میں ایکسرسائز کرتا ہے؟ جو فزیو تھراپی ریلیٹڈ ایکسرسائزز ہیں وہ تو ہیں فنکشنل ریہیب. جو بھی ہمارے پاس موومنٹ ڈس آرڈر آ گیا کسی بھی لیول پہ, ہم نے اس کی اسٹرینتھ ٹریننگ کروانی ہے. جیسے کہ
स्ट्रोक का पेशेंट है, अब ठीक है। उसकी एक साइड की पैरालिसिस है, अब उसके मसल्स को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्टिव करना है, एक्टिव करने के बाद फिर वर्कआउट का फेज। वर्कआउट फेज क्या है कि हमने वहां पे उसकी मसल की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करवानी, उसके मसल को स्ट्रेंथन करेंगे। अब हम अगर उसके मसल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, साथ साथ हमने उसको स्ट्रेच भी देना है। स्ट्रेच देंगे तो स्ट्रेंथ गेन करेंगे, स्ट्रेच अगर नहीं देंगे तो वहां पे जो हमें स्ट्रेंथ आ रही है उसमें भी लिमिटेशन मिलेगी। स्ट्रेच इसी तरह है कि आपने कोई भी एक्टिविटी की है, कोई भी मसल को आपने एक्टिविटी में लॉन्च की है, लेकिन उसको बाद में रिलैक्स पोजीशन में लाना है, तो आप वहां पे स्ट्रेचिंग लाजमी करेंगे ताकि मसल क्रैम्प में ना जाए, हमारे वहां पे पेन ना हो, ठीक है। या किसी किस्म का कोई भी जॉइंट के अंदर डिसऑर्डर ना बने हमारे लिए। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि अक्सर जो फिजियोथेरेपी है उसमें लेजर के जरिए भी इलाज किया जाता है, तो जो लेजर के जरिए इलाज किया जाता है फिजियोथेरेपी के अंदर, वो नुकसानदेह तो नहीं है? इसमें यह चीज है कि वो सिर्फ आपकी आइज के लिए नुकसानदेह है, आंखों के लिए नुकसानदेह। उसमें यह है कि जब आप उसको यूज करें, प्रॉपर आप अपरेटस यूज करते हुए अपना जो उसके लिए स्पेशल गॉगल्स अवेलेबल हैं फॉर यूजिंग लेजर लेंस, तो वो आप यूज करें। आप थेरेपिस्ट भी यूज करेगा, पेशेंट भी यूज करेगा। उसके साथ साथ जो लेजर आप बॉडी पे उसके एरिया पे आप यूज कर रहे हैं, वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ही इस तरह सेट की हुई है कि बॉडी के रिक्वायर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग है। वो इस तरह नहीं है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि वहां पे वो टिश्यूज को डैमेज कर रही है या मॉलिक्यूलर लेवल पे डैमेज कर रही है। वो फ्रीक्वेंसी उसकी हीलिंग के लिए यूज हो रही है, ना कि उसको फर्दर रप्चर करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा 50 क्रॉस करने के बाद, 50 एज क्रॉस करने के बाद अक्सर खवातीन, मर्द में भी अब तो उनकी चाल वैसी नहीं रहती, हमने नोट किया है। ये क्या रीजन होती है? क्या हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं? ये क्या, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? सबसे बेसिक रीजन तो ये है कि जो हमारा कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक है वो उस लेवल का नहीं है जो कि हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड है। जब भी विटामिन डी और कैल्शियम लेवल का हमारा इनसफिशिएंसी होगी तो जॉइंट्स वीक होंगे, जॉइंट्स वीक होंगे तो वो विटामिन डी और कैल्शियम की जो ऑसिफिकेशन है उस फेज पे चले जाएंगे। क्या होगा? बोन्स ब्रिटल और वीक होना शुरू हो जाएंगी। जब भी बोन्स वीक होंगी, ब्रिटल होंगी, उसके साथ साथ ही आपके जो उसके रिलेटेड मसल्स हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो उस एरिया पे प्रॉपर जहां उसकी अटैचमेंट है वहां पे ग्रिप नहीं कर रहे। अब क्या होगा? उसकी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस स्टार्ट होंगी। ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस से जॉइंट में प्रॉब्लम आएगा। अब वो उस चीज को कवर अप करने के लिए अपनी जो उसका ठीक है। गेट पैटर्न है उसको चेंज करेगा। ठीक है, डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इसके साथ उरूज भी मौजूद हैं। गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक। रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आपको खुशामदीद। हमारा दूसरा सेगमेंट जारी है, रोज़ा और आपकी सेहत। हेल्थ सेगमेंट में हमारे डॉक्टर से हमें ज्वाइन किया था, उनका तारुफ दोबारा करवा देता हूँ। डॉक्टर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उरूज अलवी तशरीफ रखती हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से। तो फिजियोथेरेपी के हवाले से आप ये भी बता दीजिएगा कि आप बता रहे थे लेज़र के हवाले से, जो लेज़र के नुकसानात, हम उस पर बात कर रहे थे जब हमने ब्रेक ली। मैं चाहूँगा वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि उसके नुकसानात तो नहीं है, कुछ का साइड इफेक्ट जो बाद में आपको जो है वो देखने पड़ सकते हैं। इसमें साइड इफेक्ट्स हमें लेजर के इसलिए नहीं मिलते कि जो लेजर हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो है ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी। हम उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी इंक्रीज नहीं करते कि वो वहां पे मॉलिक्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल या मस्कुलर लेवल पे जाके वहां पे कुछ डैमेज कॉज करे। हाँ, उसका आई साइट के साथ आपका अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वहां पे वो फ्रीक्वेंसी कोई भी हो वो आपको डैमेज करेगी। उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, प्रॉपर लेजर गॉगल्स हैं वो आप यूज करते हैं, पेशेंट भी यूज करता है, थेरेपिस्ट भी यूज करता है, ताकि उसको जो लेजर का कॉन्टेक्ट है आई के साथ आपका डायरेक्ट वो वहां से अवॉइड करके उसकी जो सिम्टम है उसको डिक्रीज कर सके। अच्छा डॉक्टर उरूज, आपसे बात करना चाहूँगा। हम बात कर रहे थे हड्डियों के दर्द के हवाले से। ओवर एज जब हो जाते हैं लोग, जो 50 क्रॉस करते हैं तो हड्डियाँ बेंड होने लग जाती हैं, पीपल कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो इसका इलाज क्या फिजियोथेरेपी से भी मुमकिन है? क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि वो कैल्शियम की जरूरत थी, नहीं ली, विटामिन डी की जरूरत थी, उस एज में नहीं लिया, तो अब उसके वो साइड इफेक्ट जो है उनको आफ्टर 50 जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो इसका कोई इलाज फिजियोथेरेपी से भी मुमकिन है, रिकवर हो सकता है? इसका इलाज है, लेकिन डाइट अपनी साथ में मतलब प्रॉपर तरीके से वो करें। उसके अलावा फिजियोथेरेपी में ये है कि जो भी उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट मतलब मूवमेंट नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, हम लोग उससे फिजियोथेरेपी में उसका मतलब प्रॉपर तरीके से दोबारा रीगेन करेंगे। हमारे पास डिफरेंट तरीके की मोडेलिटीज़ होती हैं, जिसमें हीटिंग पैड होता है, टेंस होता है, सोनिक्स होती हैं, वो हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट जो स्टिफ हुए होते हैं वो दोबारा सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो उनकी मूवमेंट है, डेली मतलब एक्टिविटीज़ हैं, हम वो रीगेन करते हैं। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी मतलब अपने सारी फंक्शनल एक्टिविटी रीगेन कर लेते हैं। रीगेन कर लेते हैं? जी जी।
جی. اچھا یہ بتائیے گا جو آج کل مساجرز یوز ہو رہے ہیں، جو جی. الیکٹرانک مساجرز ہیں، الیکٹرانک چیئرز ہیں جو کہ آپ کو پراپر طریقے سے باقاعدہ مساج کیا جاتا ہے، وہ جمز میں بھی پڑی ہوتی ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں، تو یہ کس حد تک مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں، اس پہ بتا دیجیے. نہیں، مساجر کا نقصان تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ اپلائی کر رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بون پہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، بونی ایریا پہ ہم لوگوں نے اس کو اپلائی نہیں کرنا. ہم لوگ اس کو جسٹ مسلس پہ یوز کر سکتے ہیں. جب مسل پہ یوز کرتے ہیں تو اس کا کافی بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ نقصان دہ نہیں ہے؟ نقصان دہ نہیں ہے، پین ریلیف کرتا ہے بیسیکلی. لیکن لوگ جو مساج کر رہا ہے، جو مطلب آپ جس سے کروا رہے ہیں، یا آبویسلی آپ اگر چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یو ناٹ فلی اویئر کہ وہ آپ کی ہڈی کو جو ہے وہ کیا پتا ٹچ کرے، اور اکثر کرتی ہے، کیونکہ میں نے مساج چیئر جو ہے وہ یوز کی ہے، وہ اکثر کئی دفعہ غلط کو پوسچر پہ، یا تو ہمارا پوسچر غلط ہوتا ہے، ہم غلط جگہ پہ فکس ہوتے ہیں، تو ہماری پوزیشن اس طریقے سے نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. جی جی. تو وہ کئی دفعہ ہڈی کو جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسٹرا آرڈنری درد ہوتی ہے، جو ریلیف ملنے کے بجائے درد ہو رہی ہے. تو وہ ہمیں میرے خیال میں بڑا دیکھ بھال کے کرنا چاہیے. جی جی. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، جو مساج ہے نا، یہ بیسیکلی یہ فزیو تھراپی کا ایک اسپیسیفک پارٹ نہیں ہے. جو ہم مساج چیئر یوز کر رہے ہیں وہ ارگونومیکلی آپ کی باڈی فزیک کے اکارڈنگ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ کسی اوبیز پیشنٹ کے لیے ارگونومیکلی بنی ہے یا وہ کسی لین پیشنٹ کے لیے بنی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ جو آپ موڈیلٹی یوز کر رہے ہیں وہ ارگونومیکلی آپ کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. اب مساج چیئر یوز کر رہے ہیں، اوبیز بھی اسی پہ بیٹھ رہا ہے، لین بھی اسی پہ بیٹھ رہا ہے. اب کیا چیز ہے، اس نے اپنی باڈی، اس نے جو چیئر ہے اس نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دینی ہے. لیکن یہ جو مساج ہے یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، فزیو تھراپی سیپریٹ ڈومین ہے. ہم ان کو انٹر لنک نہیں کر سکتے کہ مساج ہے یہ کرتے ہیں انٹر لنک، یہ غلط کرتے ہیں کہ مساج ہے اس کو پارٹ بنا رہے ہیں فزیو تھراپی کا. مساج کبھی بھی فزیو تھراپی کا پارٹ نہیں ہے. باقاعدہ لوگوں نے تو مساج اینڈ فزیو تھراپی یہ غلط کی ہے. یہی چیز تو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جو فزیو تھراپی ہے پراپر ایک میڈیکل فیلڈ ہے. یہ جو ہے مساج تھراپسٹ جو ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں. یہ تو سمپل مساج تھراپسٹ، یہاں پہ تو کورسز نہیں ہو رہے، ابراڈ میں کورسز ہو رہے ہیں. آپ سمپل جو انڈر گریڈ لیول پہ مساج تھراپی کا کورسز کرتے ہیں، آپ سیلون اوپن کر لیتے. لیکن جو فزیو تھراپی ہے ایک میڈیکل ڈومین کی فیلڈ ہے. یہ مساج تھراپی جو ہے یہ سیپریٹ اور چیز ہے، لیکن یہ بس اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے مکس ہو کے ہمارے اندر آ گئی ہے. لیکن یہ ایز سچ مساج ہے، یہ فزیو تھراپی کی ڈومین نہیں ہے. اچھا یہ جو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں لوگوں کی، اس کو دوبارہ سے جوڑنا یہ بھی فزیو تھراپسٹ میں آتا ہے، یہ ذرا گائیڈ کریں. جو فریکچر کے ہمارے پاس آتے ہیں، یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈائریکٹ پیشنٹ آ گئے، ہم نے اس چیز کو بھی امپروو کرنا ہے کہ اگر وہ ہماری ڈومین کا پیشنٹ نہیں، ہم نے اس کو ریفر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس ریفر کریں گے. جب آرتھوپیڈک سرجن اس فریکچر کی ہیلنگ کر دے گا، فریکچر اس نے ہیلنگ کر دی، لیکن کیا ہوا وہاں پہ موبلٹی لاس ہوگی. اگر اس کی ایلبو کے اوپر فریکچر آیا، ایلبو کے اوپر اس نے پی او پی یوز کیا، وہاں پہ موبلٹی ہوگی. 3 to 4 weeks اس نے یہاں پہ کیا، وہاں پہ اموبائل ہو گیا جوائنٹ. آفٹر دیٹ سرجری پھر رول ہے ہمارا فزیو تھراپی کا کہ ہم نے اس کی جو پوزیشن جو لاک ڈاؤن ختم ہو گئی ہے، جو اس کی پوزیشن جو ہے وہاں پہ اسٹفنس آ گئی ہے، اس کو نارمل ری گین کر کے نارمل پوزیشن پہ لانا. اچھا ڈاکٹر عروج یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ایک مسل کو ری گین کر دیا، آپ نے ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا، آپ نے ان کے مسل کو جو ہے وہ سارا ٹریٹ کر کے ری گین کر دیا، اینڈ ہی از فٹ، از فائنلی فٹ، اور وہ فٹ ہو کے واپس چلے گئے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے ان کو کہ دوبارہ وہی پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل، دوبارہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. ہم جب اپنے پیشنٹ کو مطلب ٹریٹ کرتے ہیں، ہم ان کو پراپر ہوم پلان دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گھر میں یہ چیزیں کرنی ہے جو ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں 1 week بعد یا منتھلی آ کے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں کہ مطلب ان کی کنڈیشن کیسے جا رہی ہے. لیکن جو ہوم پلان دیا ہوا ہے وہ ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ اس کو فالو کر رہے ہیں پھر تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کروا لیا علاج تو اس کے بعد اب یو فائنلی فٹ اور آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی دوبارہ. ہاں جی، کچھ دیر کے لیے جو ہوم پلان دیا ہے وہ کچھ دیر کے لیے کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ علاج کروا لیا ڈاکٹر سے، اس کے بعد جو ہے وہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو میں علاج ہو کے فٹ ہو کے آ گیا ہوں، میری تو درد ختم ہو گئی ہے، اب یہ درد دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر عروج نے جس طرح سے بتایا کہ ہوم پلان جو دیا جاتا ہے اس کو باقاعدہ طور پر کچھ دیر کے لیے فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر عروج آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہوم ریمیڈی کچھ بتا دیجیے خواتین کو، خاص طور پر جو آپ کے ہاتھوں کے لیے
آپ کے مسلس کے لیے, آپ کی نیک کے لیے اور بیک بون کے لیے. یہ تھوڑی سی ہوم ریمیڈیز, کچھ ہوم ایکسرسائزز تھوڑی سی بتا دیں تاکہ وہ گھر پہ رہ کے بھی, آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی صورت حال, لوگ اس طرح سے باہر نہیں نکل سکتے, چھوٹی موٹی درد ہو, تو اس میں یہ بتا دیجیے گا کہ ہوم ریمیڈی کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. شولڈر کے لیے بیسیکلی شولڈر, نیک اور بیک پین زیادہ تر مطلب ہماری خواتین میں دیکھی جاتی ہیں. شولڈر کے لیے یہ ہے کہ جو گھر میں خواتین ہیں ہماری, وہ اپنی نارمل جو مطلب موومنٹ کر رہے ہیں وہی اپنی ڈیلی بیسس پہ پوری کریں. جس رینج میں بھی وہ مطلب ان کا بازو کھل رہا ہے وہ اپنا بازو پورا کھولیں, ٹھیک ہے. اس سے بھی مطلب پین دوبارہ نہیں سٹارٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو بیک پین ہے اس کے لیے وہ اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھیں, مطلب ان کا جو چلنے کا سٹائل ہے, سٹنگ کا جو پوسچر ہے وہ سارا اپنا ذرا ٹھیک رکھیں, اپنی سپائن کو سپورٹڈ رکھیں اور اسٹریٹ رکھیں, ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا اکثر جو کچن میں خواتین کام کرتی ہیں, جی جی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بیسن کی ہائٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر بیسن کی ہائٹ بہت زیادہ نیچے ہے برتن دھونے کے دوران تو ان کو بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہے. وہ جو جھکاؤ ہے اس کی وجہ سے بھی کمر میں بہت کمر میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ کہ جو خواتین ہیں ہمارے گھر کی, وہ کوئی اسٹیپ یوز کر لیں, اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں, مطلب اپنا لیول صحیح رکھیں نا, مطلب آپ کی بیک کو زیادہ آگے جھکنا نہ پڑے, آپ کی بیک ہائٹ پہ نہ ہو کہ آپ اس طرح سے دھو رہے ہیں اور آپ بالکل بنانا شیپ میں آ گئے اور بہت زیادہ بینڈ بھی نہ ہو بہت زیادہ. اور اس کے بعد بھی کچھ یوز کیا جا سکتا ہے ایکسرسائز, یعنی کہ اگر آپ نے یہ کر لیا, برتن دھو لیے, ونس یو ڈن ایٹ دیٹ, یعنی 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ آدھا گھنٹہ لگ گیا, اور اس کے بعد بھی کچھ ایکسرسائزز ایسی کر لیں اسٹریچنگ کی تاکہ وہ دوبارہ سے ریسیٹ ہو جائے مسل بیک بون کے جو مسلز ہیں ان کی اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کر لیں, لائک نی ٹو چیسٹ موومنٹ ہے جو وہ. اس کے علاوہ بریجنگ ہے بیک پین کے لیے, آئسومیٹرکس ایکسرسائزز ہیں وہ سٹارٹ کر لیں. اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ مطلب رابطہ کر لیں اور وہ ایکسرسائزز ان کو سارا گائیڈ کر دیں گے ہوم پلان کے لیے, تو وہ کنٹینیو کچھ دیر کے لیے کریں اور ان کو بہت اچھا رزلٹ انشاءاللہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, بہت اچھا رزلٹ مل سکتا ہے. بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر حسن یہ بتا دیجیے کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگوں کو جوائنٹ پینز ہوتی ہیں اور جو لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, بینکرز ہیں, 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے, 15 منٹ کی بریک ملتی ہے صرف, اس بریک میں بھی وہ گپ شپ میں گزار دیتے ہیں وہیں پہ بیٹھے اپنی سیٹ پہ. تو یہ بتا دیجیے گا کہ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کے پوسچر میں بیٹھنے والا جو کام ہے اس میں جو بیک پین ہوتا ہے اٹس ویری سیویئر, اور اس سے جان کس طرح چھڑوائی جا سکتی ہے بتا دیجیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, پرولونگڈ ایکٹیویٹی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فزیو تھراپی کی ڈومین ہے ہماری ایرگونومکس, کہ آپ چیئر یوز کر رہے ہیں وہ ایرگونومکلی اتنی سٹیبل ہو کہ آپ کی باڈی کے اکارڈنگ ہی ہے وہ. آپ ٹیبل یوز کر رہے ہیں, کمپیوٹر ٹیبل یوز کر رہے ہیں, وہ ٹیبل کی ہائٹ اتنی ہو کہ آپ کے مسلس کے اوپر, آپ کے بیک کے اوپر پریشر نہ آ رہا ہو. آپ نے جو بھی چیز یوز کرنی ہے وہ ایرگونومکلی آپ کے اکارڈنگ ٹو یور پوسچر اور یور باڈی الائنمنٹ ہو. یہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارے اکارڈنگ ہے کہ نہیں؟ ایرگونومسٹ یہاں پہ اویلیبل ہیں. صرف یہ کہ اویئرنیس نہیں ہے, باہر ابراڈ میں کوئی بھی آپ آفس سٹارٹ کرنے لگتے ہیں اس میں ایرگونومسٹ اس آفس کی جو رینوویشن اس کا پارٹ ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جو چیئر سیٹ ڈیزائن کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے, امپلائی کے لیے, اسٹوڈنٹ کے لیے, اس کی ایج کیا ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے. اگر آپ اس کا جیسے اسٹوڈنٹ ہے وہ اسکول میں جاتے ہیں, کیوں جی بچے چھوٹے چھوٹے بیک پین ہے جی, گھر رہے ہیں بیگ بھی بھاری اٹھائے, کمر درد. آپ جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے لیے چیئر یوز کر رہے ہیں اس کے لیول پہ ہی نہیں ہے, ایرگونومکلی اس کے اکارڈنگ بنی نہیں ہوئی. جو وہ ٹیبل یوز کر رہا ہے ایرگونومکلی اس کے لیے تو وہ ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہم اپنا انوائرمنٹ, ورکنگ انوائرمنٹ بنائیں, یا جو بھی انوائرمنٹ ہے وہ ایرگونومکلی آپ کی باڈی کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی پرولونگڈ ایکٹیویٹی ہے تو آفٹر 30 to 40 منٹس آپ وہاں سے کھڑے ہوں, 2 سے 3 منٹ کی واک کریں, یا نارمل اسٹینڈنگ کوئی بھی اگر آپ اسٹریچ کر سکتے ہیں نارمل, آگے اپنی پوزیشن پہ بیٹھ جائیں. بیسک چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس پوزیشن کو پرولونگ مینٹین نہیں کرنا. اگر آپ کنزیکٹیو بیٹھے ہیں تو وہ آپ اپنے آپ کو پوسچر مس الائنمنٹ کی طرف تو لے کے جا رہے ہیں. آپ کے جو ہیمسٹرنگ مسلز ہیں اس کے اوپر پریشر تو کنزیکٹیو پڑی جا رہا ہے. اب آپ نے پریشر کو اوائڈ کیسے کرنا ہے, آپ کھڑے ہوں 1 سے 2 منٹ کی واک کریں, دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ جائیں. لیکن جب آپ بیٹھے ہیں, بیسک چیز یہ کہ بیٹھے ہوئے بھی آپ نے پوسچر مینٹین کرنا ہے. اگر آپ پوسچر مینٹین کر رہے ہیں آپ لو بیک پین کی طرف نہیں جائیں گے. اگر آپ ایرگونومکلی جتنی مرضی اچھی انوائرمنٹ یوز کر رہے ہیں, آپ کا پوسچر ہی نہیں ٹھیک, آپ کو بیٹھنے کا آپ کا سٹائل ہی اس طرح کے آپ کے ابڈومینل مسلز یا آپ کے بیک لوور بیک کے مسلز ہیں ان پہ پریشر آ رہا ہے, وہ ایٹ دا اینڈ آپ کو پین کاز کرے گا. بیسک چیز پریونشن اور آپ کا پوسچرل الائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, پوسچرل الائنمنٹ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر صاحبان کی جانب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور مجھے بھی بہت کچھ ڈاکٹر صاحب سیکھنے کو ملا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.
फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसन रजा जो कि अजीज फातिमा हॉस्पिटल से, उनके साथ साथ डॉक्टर अरूर जलवी जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं मकसूदा जिया हॉस्पिटल से। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक। रमज़ान की खसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आपको खुशामदीद। हमारा तीसरा सेगमेंट जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है, और हमारे नात ख्वाह मौजूद होते हैं जिनमें हमारे जजेस साहिबान जिनको जज करते हैं, उनकी आवाज़ को जज किया जाता है, उनको जो है वो फिर चुनाव किया जाता है कि कौन से कंटेस्टेंट जो हमारे साथ आगे जा रहे हैं। लेकिन अब हमारा ये सेगमेंट मज़ीद इंटरेस्टिंग, मज़ीद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि हमारा अगला राउंड अब जो है वो शुरू हो चुका है। पहला राउंड ये था कि जिसमें सिलेक्शन की जानी थी कि कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से पार्टिसिपेंट, कौन कौन से जो कंपिटेटर्स हैं वो हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले राउंड में दाखिल होंगे। अब हमारा अगला राउंड जिसकी हम बात किया करते थे वो शुरू हो चुका है। और अगले राउंड में होगा क्या? अगले राउंड में ये होगा कि हमारे जो हमने तमाम कैंडिडेट जो सिलेक्ट कर लिए हैं, जो कि हमारे अगले राउंड में दाखिल हो चुके हैं, उनको सुना जाएगा, और उनको सुनने के साथ साथ उनको मार्किंग भी दी जाएगी। हमारे जजेस साहिबान जिसमें तजम्मुल हुसैन शाह साहब हैं, उसके साथ साथ साबिर सरदार साहब हैं, इनके पास 10-10 मार्क्स होंगे और 10-10 मार्क्स को वो है यूटिलाइज कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हमारे तीसरे जज, हमें एक और जज जो हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और वो भी बतौर जज आज की ये चेंजिंग है हमारे सेगमेंट की कि जो हमारे दूसरे राउंड में हमारा हिस्सा होंगे, हमारे बतौर तीसरा जज जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ इनके पास जो 5 मार्क्स होंगे, जो हमारे जजेस 2 हैं उनके पास 10-10 मार्क्स होंगे, और बाकी हमारे जो पीर साहब हैं उनके पास 5 मार्क्स होंगे, जिनको वो एंड पर यूटिलाइज कर सकेंगे जब तीनों नात ख्वाह जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पेश कर देंगे। उसके बाद वो अपने 5 मार्क्स को तीनों में डिवाइड करने का राइट रखते होंगे। लेकिन उससे पहले ये सिर्फ कमेंट देंगे, रिमार्क्स देंगे। इस तरीके से हम जो है वो अपने इस कंपटीशन को जो है आगे चलाएंगे। साबिर सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं 10 मार्क्स के साथ, तजम्मुल शाह साहब मौजूद है 10 मार्क्स के साथ, और पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं 5 रिजर्व मार्क्स के साथ। तो कंपटीशन को दोबारा से शुरू करते हैं। कंबर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कबर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आप दूसरे राउंड में दाखिल हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलें, अब जो आप परफॉर्मेंस देंगे, अब आपकी मार्किंग होगी, और मार्किंग के ऊपर ही डिसाइड किया जाएगा कि आप जो है वो अव्वल पोजीशन हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज क्या सुनाने जा रहे हैं आप? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज। कंबर अली हमारे साथ मौजूद थे, साबिर सरदार साहब तशरीफ रखते हैं, सैयद तजम्मुल शाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जिसके साथ साथ पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं। साबिर साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, कितने मार्क्स देंगे कंबर अली को? सर ऐसा है कि आवाज़ बहुत अच्छी है बच्चे की जी, लेकिन वो खर्च इतना नीचा है कि नीचे से कुछ वाज़ा नहीं हो सका, यानी खर्च नीचे है बहुत, ठीक है, उसमें जान नहीं है। ठीक है, ऊपर गया बहुत अच्छा गया, ऊपर से वापस आया फिर भी अच्छा आया, लेकिन फिर भी मैं 4 मार्क्स। ठीक है, साबिर सरदार साहब की तरफ से कंबर अली को 4 मार्क्स दिए गए हैं 10 में से। और आगे चलते हैं, सैयद तजम्मुल शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद तजम्मुल शाह साहब, बताइएगा कंबर अली के लिए कितने मार्क्स? कंबर अली ने छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं जी, तुझको ना इसने अदा दुरुस्त नहीं किया, और वो जिस तक कहते ना कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक थी, बच्चा है अभी, लेकिन मजीद सीख सकता है, मजीद बेहतर हो सकता है। मैं नंबर देता हूं जी 5 मार्क्स। 5 मार्क्स सैयद तजम्मुल शाह साहब की जानिब से कंबर अली के लिए 5 मार्क्स दिए गए जी, ये 5 मार्क्स हो गए। चलें आगे चलते हैं। पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, आपके मार्क्स तो रिजर्व हैं, तो आप रिमार्क्स दे दीजिए फिर। जी ऐसे था कि बच्चे ने नात का आगाज़ जिस तरह के साबिर सरदार साहब ने फरमाया कि छोटे खर्च से लेके आया, अच्छा उसने अंतरा में आवाज़ को उठाया है, जहाँ से पलट के वापस आना था वहाँ पे वो अपने ट्रैक से उतरा, फिर उसने जितनी सताई पड़ी है
پہلی سے لے کر آخری تک ایک بھی ایک جیسی نہیں پڑی، یعنی وہاں فنی طور پر اس نے اپنی طرز اور لے کو برقرار نہیں رکھا. جہاں پہ پہلی مرتبہ اس نے طرز لگائی، آخری ستائی جب وہ پڑھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے راگ کو اور شامل کیا، لیکن اس سے ہٹ گئے وہ. تو لیکن آواز کے اندر ان کے قوت تو موجود ہے بچے کے، پریکٹس بھی اس نے کی ہے، مزید محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مزید محنت کی ضرورت ہے. پیر جا احمد ہاشمی صاحب کے ریمارکس، ان کے کمنٹس آپ نے سنے. ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں ہمارے انٹرسٹنگ سیگمنٹ کو. میرت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میرت، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، کیا سنائیں گے آج؟ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہ آپ اپنے سیکنڈ راؤنڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو چکی ہیں، تو جتنا اچھا پڑھیں گی اتنا چانسز زیادہ ہوں گے آگے بڑھنے. انشاءاللہ. بسم اللہ. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا دوسرا راؤنڈ، تیسرے سیگمنٹ کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے کنٹیسٹنٹ جو ہمارے سامنے آئیں گے ان کو مارکس باقاعدہ طور پر دیے جائیں گے. ججز صاحبان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. صابر سردار صاحب موجود ہیں، سید تجمل صاحب موجود ہیں. 10-10 مارکس ان کے پاس ہیں. اور بات کرتے ہیں شاہ جی سے. شاہ جی، میرت نے نعت پڑھی جو مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، جی کیا کہیں گے، کتنے مارکس دیں گے؟ بیٹی نے نعت پڑھی ہے جی، استائی اچھی کہی ہے. انترے پر جا کر جس سطح پہ سے جانا چاہیے تھا وہاں تک یہ نہیں پہنچ سکی. سٹی 41 کی آواز بننے کے لیے کافی ایبلٹی چاہیے. اس میں مجھے پوٹینشیل نظر نہیں آئی اتنی جتنی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو پھر کتنے مارکس تو نمبر اس کے ہیں جی 5 مارکس. میرت علی کو جو ہے وہ سید تجمل شاہ صاحب نے 5 مارکس دیے ہیں. گفتگو کرتے ہیں صابر سردار صاحب سے. صابر سردار صاحب، میرت علی کے حوالے سے. بالکل جو شاہ جی نے فرمایا وہ بالکل صحیح کہا ہے. جب یہ بچی شروع ہوئی ہے تو بہت اچھے طریقے سے شروع ہوئی. تو دراصل یہ کلام، یہ ٹیونیں پوری دنیا کی سنی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں فرق بہت جلدی معلوم ہو جاتا ہے. تو بچی نے انترا جب کہا ہے، وہ لفظ کہاں جب کہتی ہے تو پہلی دفعہ کہاں کا کہا تو کہاں تھا، اور دوسری بار پھر کہاں کا پھر کہاں تھا. یہ کہاں کا جب بھی اس نے کہاں کا ہے وہ سر قائم نہیں رہا. اچھا، سر اتر گیا، انترے کا سر اتر گیا. ٹھیک، اس لیے میں 3 مارکس. ٹھیک ہے، صابر سردار صاحب کی جانب سے میرت علی کے لیے 3 مارکس دیے گئے ہیں. تھینک یو سو مچ میرت علی فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ پیر جا احمد ہاشمی صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں. سر، آپ کمنٹس دے دیجیے گا میرت علی کے حوالے سے. جی، بیٹی نے جو کلام کا انتخاب کیا ہے، کلام کا انتخاب تو اچھا ہے. اس پر مجھے یوں محسوس ہوا ہے جس طرح کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ پریکٹس نہیں کی. ریاض کرنا چاہیے تھا، کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو گیا ہے تو اب اس راؤنڈ میں غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ ان کو پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا. بڑا اچھا، میرے دونوں استاد محترم بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں موسٹ، انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ جب انترا کا آیا تو وہاں بہت زیادہ جھول تھا، یعنی بہت زیادہ کمی تھی، اس کو پورا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے تھا. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. صابر سردار صاحب اور سید تجمل شاہ صاحب کے پاس 10-10 مارکس ہوں گے. ہمارے 3 کنٹیسٹنٹ آئیں گے جو کہ اپنی پرفارمنس پیش کریں گے، اور ان کی پرفارمنس کے فوراً بعد یہ دونوں ججز صاحبان جو ہیں وہ اپنے مارکس دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تیسرے جج پیر جا احمد ہاشمی صاحب موجود ہوں گے جو کہ کمنٹس دے سکیں گے ان کی نعت کے اوپر، لیکن وہ اپنے 5 مارکس ریزرو رکھیں گے جو کہ آخر میں جو ہے وہ تینوں کنٹیسٹنٹ میں اپنے 5 مارکس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے حقدار ہوں گے. ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ محمد عثمان. السلام علیکم عثمان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تیاری ہے دوسرے راؤنڈ کے لیے؟ جی. دوسرے راؤنڈ میں جس طرح پیر جا احمد ہاشمی صاحب نے کہا کہ اس میں گنجائش نہیں ہے، اب اس میں اچھی پرفارمنس پیش کرنی ہے. انشاءاللہ. تو تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیں جزاک اللہ. بسم اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. محمد عثمان ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے کلام جو ہے پیش کیا ہے. بلا تاخیر میں سب سے پہلے صابر سردار صاحب کی طرف رخ کروں گا. صابر سردار صاحب بتائیے گا محمد عثمان نے کیسی نعت پڑھی، اس کے کمنٹس اور اس کے مارکس. کمنٹس یہ ہیں جی کہ بہت اچھا پڑھا بچے نے. جب یہ شروع ہوا تو اس وقت میں نے اس کے لیے 2 نمبر رکھے. اچھا، دماغ میں سوچ لیا تھا؟ میں دماغ میں سوچ لیا کہ یہ دو ہی دوں گا اس کو. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا
निचला आवाज है ग्राम का, उसमें ये बेसुरा भी है, सुर पे कायम नहीं है। ठीक है। लेकिन अंतरे में जाकर ये इतना सुर पे कायम है, वो उसने मेरे दिल को अपील किया, अंतरे की आवाज ने। अंतरा इसने बहुत अच्छा कहा, अस्थाई वो वीक है, लेकिन इसके अंतरे के लिए मैं 3 और मिला के इसको 5 देता हूं। ठीक है, 5 मार्क्स जी साबिर सरदार साहब की जानिब से मोहम्मद उस्मान के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं। बिला ताखीर सैयद तजम्मुल साहब की तरफ रुख करूंगा। शाह जी बता दीजिएगा कि मोहम्मद उस्मान ने कैसा पढ़ा और कितने मार्क्स? बेटे ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा है जी, लेकिन इसने अपनी उम्र के मुताबिक बहुत आला पढ़ा है। बिल्कुल। कि हम अगर कहें कि ये आउटस्टैंडिंग चला जाए, तो जब इसकी उम्र बढ़ेगी तो मेरा ख्याल ज्यादा परफेक्ट होता जाएगा। ये उम्र के लिहाज से अच्छा पढ़ा है और इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां भी हैं इसकी, और नंबर इसको मैं देता हूं 5 मार्क्स जी। ये सिमिलैरिटी हो गई है जी। 5 मार्क्स मोहम्मद उस्मान के लिए साबिर सरदार साहब की जानिब से और 5 ही मार्क्स सैयद तजम्मुल शाह साहब की तरफ से। फौरी तौर पर कमेंट्स दे दीजिएगा पीर साहब, फिर उसके बाद मैं ब्रेक लेना। जी बस मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी आवाज़ के अंदर गरज बहुत अच्छी है, उसके अंदर ऐसा सोज है जो दूसरे के दिल पे असर करता है, अच्छा है। लेकिन आखिर में जो इन्होंने 13 पे राग बदला है उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मुकाबले में इजाफी काम ना करें, उससे नंबर कटेंगे इनके। ठीक है, ठीक है। सीधे सीधे चलते जाएं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो फिर उसके बाद रिजल्ट का जो है वो अनाउंस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक। रमजान की खुसूसी नशरियात रमजान मेहरबान में आपको खुशामदीद। हमारे जजेस साहिबान हमारे साथ विराजमान हैं। साबिर सरदार साहब तशरीफ रखते हैं, तजम्मुल शाह साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं। हमारे जो कंटेस्टेंट है मैं रिपीट कर देता हूँ। कंबर अली ने नात पढ़ी, मीरत अली ने नात पढ़ी, मोहम्मद उस्मान ने नात पढ़ी। कंबर अली को साबिर सरदार साहब ने 4 मार्क्स दिए, जबकि सैयद तजम्मुल शाह साहब ने 5 मार्क्स दिए। कुल मिला के 9 मार्क्स बने। मीरत अली को साबिर सरदार साहब ने 3 मार्क्स दिए, जबकि सैयद तजम्मुल शाह साहब ने 5 मार्क्स दिए, मिलाकर 8 मार्क्स बने। इसके साथ साथ मोहम्मद उस्मान को साबिर सरदार साहब ने 5 मार्क्स दिए, जबकि सैयद तजम्मुल शाह साहब ने भी 5 मार्क्स दिए। इसका मतलब मोहम्मद उस्मान के कुल मिलाकर 10 मार्क्स हुए। मोहम्मद उस्मान के 10 मार्क्स, मीरत अली के 8 मार्क्स और कंबर अली के 9 मार्क्स बने। तो ये इस तरीके से चल रहा है 8, 9 और 10। तो इसको जो डिस्टर्ब किस तरीके से किया जा सकता है, इसको अब पीर अहमद हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ रुख करूंगा, आप बता दीजिएगा कि अब फाइनल मार्क्स जो हैं वो आपके पास हैं। 5 मार्क्स आपके पास हैं। इन तीनों कंटेस्टेंट में ये 5 मार्क्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये 5 मार्क्स आप एक को दे दें, ये 5 मार्क्स में से आप 2 किसी को दे दें, 3 किसी को दे दें, ये आपकी सवाब है। बताइएगा। मैं मार्क्स देने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस मनसिब पे हम तीनों अहबाब बैठे हैं, हमारे शेखुल हदीस साहब फरमाया करते थे, ये जब फैसला के लिए इंसान बैठता है या वो दोज़ख में जाएगा या वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह। 2 में से एक का फैसला उसने अपने हक में करना होता है। तुम्हें जन्नत पसंद है या तुम्हें दोज़ख पसंद है। तो बड़ी कड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी भारी जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद है, मेरे मोस्ट सीनियर अहबाब पर भी है। जो मैंने अपनी जो अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी थी उसके मुताबिक जो मैं समझ पाया हूँ, कलाम तो तीनों के बहुत अच्छे थे। कंबर अली ने बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया, मीरत का कलाम भी अच्छा था और मोहम्मद उस्मान ने भी आला हज़रत अलैहिर्रहमा का कलाम पढ़ा है। और अमूमी तौर पर ये तीनों कलाम ऐसे हैं जो मुकाबला नात खानी में पढ़े जाते हैं। इसके बाद कलाम के इंतखाब के बाद इनके पढ़ने का जो इनके अंदर सलाहियत थी या जो इनका प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए जो इनके कलाम पढ़ने के ऊपर इनकी गिरफ्त थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कंबर अली को 1 मार्क दिया है। ठीक है, 1 मार्क। कंबर अली के पास 1 इजाफी मार्क्स आ गया है पीर अहमद हाशमी साहब की तरफ से, तो कुल मिला के कंबर अली के पास 10 मार्क्स हो गए। और मीरत अली को भी मैंने 1 मार्क्स दे दिया है। ठीक है, मीरत अली को भी आपने 1 और मार्क्स दिया है, तो मीरत अली के पास कुल मिलाकर जो है वो 9 मार्क्स हो चुके हैं। जी। मोहम्मद उस्मान को मैंने 2 मार्क्स दिए हैं। अच्छा, ये आपके टोटल 4 मार्क्स हुए हैं अभी। जी।
لیکن آپ کو 5 مارکس یوٹیلائز کرنے ہیں اپنے. آپ کے بس پاس میں 4 کو چلیں آپ نے 4 کو کر لیے یوٹیلائز. چلیں ٹھیک ہے. قمر علی کے پاس فیصلہ سنا دیتے ہیں. قمر علی کے پاس صابر سردار کی طرف سے 4 مارکس, سید تجمل شاہ صاحب کی طرف سے 5 مارکس, پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی طرف سے 1 مارکس. کل ملا کر اس کے 10 مارکس ہوئے. قمر علی 10 مارکس, میرت علی کے صابر سردار صاحب کی جانب سے 3 مارکس, سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 5 مارکس, پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی طرف سے 1 مارکس. کل ملا کر 9 مارکس بنے. محمد عثمان کے پاس صابر سردار صاحب کی طرف سے 5 مارکس, سید تجمل شاہ صاحب کی طرف سے 5 مارکس اور پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی طرف سے 2 مارکس. تو کل ملا کر 12 مارکس ہوئے. محمد عثمان کے 12 مارکس ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرت علی کے 5 6 7 8 9 مارکس اور قمر علی 10 مارکس. اب ہمارے ساتھ جو اگلے راؤنڈ میں چلیں گے ہمارے ساتھ وہ ہوں گے قمر علی اور محمد عثمان. تو ان دونوں کو بہت مبارک ہو. ججز صاحبان نے جو فیصلہ کیا ہے ہم امید کرتے ہیں, بلکہ ہمیں یقین بھی ہے کہ ججز صاحبان کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ان کی لب و لہجے کو, ان کے تلفظ کو, ان کی ادائیگی کو, کلام کی سلیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں سید تجمل شاہ صاحب کی طرف اور وہ کچھ نعتیہ کلام سنائیں گے ہمیں. اور سید تجمل شاہ صاحب جی بسم اللہ, مائک لے لیجیے. جی میں اس سے پہلے صرف ایک جی بات کہوں گا. پیرزا احمد ہاشمی صاحب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. پیرزا احمد ہاشمی صاحب. میں قمر علی سے یہ کہوں گا کہ آنے والے جو راؤنڈ میں جب آئیں تو بہت اچھے طرح سے پریکٹس کر کے آئیں. ٹھیک ہے. قمر علی کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے, ڈاکٹر صاحب کی جانب سے, کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ تیاری کر کے آئیں تو میک شور کریں کہ وہ ریاض کریں, وہ اپنے تلفظ کے اوپر اچھی تیاری سے آئے ہیں, اپنی تیاری کے ساتھ پوری لب و لہجے کے اوپر, اپنے ایکسنٹ کے اوپر, اپنے کلام کی سلیکشن کے اوپر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیاری کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اگلے سیگمنٹ میں جو آئیں. میں رک کروں گا سید تجمل شاہ صاحب کی طرف. روح اللہ کا حکم ہے اور روح کی حقیقت جو ہے وہ میرا وہ خدا جانتا ہے جو اس کو پیدا کرنے والا ہے, جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو دوسرا اس حوالے سے امام بخاری نے بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا ہے. وہ کہتے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو کہ کھجور کی تھی اور آپ کھیتوں میں تشریف گزر رہے تھے ہم, تو یہودی اہل یہود جو تھے ان کے قبائل کے سردار جو تھے وہ باہم گفتگو کر کے ہمارے آگے آ گئے اور انہوں نے آ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا. تو وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے رک گئے اور میں نے سمجھا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہی کا نزول ہو رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ جو آپ نے سوال میں دہرائی یہی آپ نے وہاں پہ پڑھ کے انہیں سنائی. اچھا. تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ آیت تو یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. تو حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, علامہ رازی نے بھی لکھا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جب انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نازل فرمایا. تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ ترمذی شریف میں بھی اور بخاری کو ملا لیں 2 مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے خود جواب دیا. تو چونکہ ہم اس کے بندے ہیں, عاجز ہیں, جب انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے, جب چلی جاتی ہے تو انسان مردہ. اور پھر آگے اس کے یہ بات میں اس پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ روح پہ علامہ بلکہ شیخ اکبر شیخ اسلام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پہ بے بہا اس پہ محنت کی اور ان کے نظریے کو آگے بڑھانے میں. لیکن جتنی کتب بھی لکھی گئی لائبریریوں میں آپ دیکھ لیں, آخر میں انہوں نے وہی کہا جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا کہ روح اللہ کا امر ہے اور روح جو ہے اس کی حقیقت خدا ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. ناظم صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. ناظم صاحب جس طرح بڑے خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے, اس کا حکم ہے, تمہارے پاس اتنا علم نہیں, جتنا دیا ہے وہ بالکل تھوڑا سا ہے. تو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے امام فخر الدین رازی کی جو کوٹنگز ہیں ان کو بیان کیا. اس کے ساتھ ساتھ
جو تفسیر کبیر کے اس میں سے حوالے دیے ہیں. تو یہ ذرا رہنمائی کر دیجیے گا کہ روح جو ہے اس کی حقیقت دراصل کیا ہے. جسم تو مٹی ہے، روح نظر نہیں آتی. تو اس کا جو علم ہمیں جو تھوڑا بہت بھی دیا ہے، اس کا جو احاطہ انسان کر سکتا ہے، وہ ہماری علم کہاں تک جاتا ہے؟ کیا سوچ سکتے ہیں ہم روح کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. سب سے پہلے تو آپ شیراز بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا. علامہ صاحب بہت ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے بیان کر رہے تھے کہ چونکہ ارشاد رب العزت ہے کہ یہ روح امر ربی ہے، میرے پروردگار کا امر ہے، پروردگار کا حکم ہے، میرے پروردگار کا فیصلہ ہے، اور اس کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. تو اسی تھوڑے سے علم کی بنیاد پر اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. لفظ روح دیکھتے ہیں. لفظ روح اور جو ریح ہے اس کا مادہ ایک ہے، روح اور ریح. ریح کہتے ہیں ہوا کو. جی ہوا اب دیکھتے محسوس کر سکتے ہیں ہوا کو، لیکن ہوا نظر نہیں آتی. ہوا پر ہر جاندار کی حیات کا دار و مدار ہے. تو روح میں بھی یہی ہے. روح اس پر انسانی زندگی کا بلکہ ہر ذی روح، ہر جاندار کی زندگی کا دار و مدار روح پر ہے، اگرچہ یہ نظر نہیں آتی. تو اسی طرح علم منطق اور علم فلسفہ والوں نے یہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں موجود ہیں ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں جواہر اور دوسرے آراز. جوہر وہ ہوتا ہے جو اپنا مستقل وجود رکھتا ہے، حواس خمسہ کے ساتھ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اور آراز وہ ہیں جن کا مستقل وجود نہیں ہوتا. تو یہ روح قرآن کریم میں انسان کے لیے دو چیزیں استعمال ہوئی. ایک کا نام نفس ہے، دوسرے کا نام روح ہے. نفس انسان کی ظاہری شکل و شباہت، صورت، مادہ کو کہتے ہیں. روح یہ نفس کے ساتھ جب اس کا اتصال ہوتا ہے، جب یہ ملتی ہے روح، تو پھر انسان کو زندگی ملتی ہے. گویا آپ سمجھ لیں جس طرح ہر شے، ہر میٹر کی بنیادی اکائی وہ ایٹم ہے، اسی طرح انسانی زندگی کی بنیادی وہ اکائی اس کا نام روح ہے. جب انسان کے نفس اور روح کا آپس میں اتصال ہوتا ہے، جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو اس کو زندگی کا نام دیا جاتا ہے. اور جب ان کا اتصال ختم کیا جاتا ہے، جب روح جسم سے نکال لی جاتی ہے، جسم موجود ہوتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ جسم مردہ ہو گیا ہے. تو نفس اور روح کے اتصال کا نام ہے حیات اور زندگی. ٹھیک ہے علامہ صاحب، ہم نے اکثر سنا ہے اور دو تھاٹس ہیں. پہلی تھاٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کو پیوریفائی کرنا ہے، تزکیۃ النفس کرنا ہے. یہ جسم تو مادہ ہے، یہ تو مٹی ہے، یہ مٹی میں مل جانا ہے، اور اس جسم کا کیا فائدہ؟ اس جسم کا حساب نہیں ہونا، روح کا حساب ہونا. اور دوسری تھاٹ کہتی ہے کہ نہیں، جسم اور روح دونوں کا حساب ہونا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. تمہارے جسم، تمہارے انسانی اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف. تو اس میں ذرا کلیئر کر دیجئے گا کہ صرف روح کو پیوریفائی رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی حفاظت کرنا، اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے بچانا کہ یہ بھی میں نے اپنے رب کو واپس کرنا ہے، اس پر تھوڑی رہنمائی کر دیجئے گا. محترم گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس نظریے کو آگے بڑھایا، ظاہر ہے انہوں نے محنت کی، ایک اپنی طرف سے کوشش کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں رائے ہیں. بالکل. لیکن قرآن حکیم جو ہے ہمارے پاس، اگر کوئی سرچشمہ ہدایت ہے تو وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں جتنی جگہ بھی روح کے حوالے سے ذکر آیا ہے وہ تمام کی تمام آیات دیکھ لیں، محدود قسم کا علم ہے ہمارا. اور اسی طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ میں زندگی کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، روح کے حوالے سے آگاہ کیا کہ ان کا بامی آپس میں کیا رشتہ ہے، وہ تمام طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگال لیں تو ان میں یہ ہمارے سامنے امر آ جاتا ہے کہ آدمی کا جسم جو ہے یہ روح کے بغیر بیکار ہے.
روح اور جسم آپس میں بام لازم ملزوم ہیں، اور یہ جزا و سزا جو ہے یہ دونوں کو ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ روح ان میں لٹا دی جاتی ہے، پھر ہی اٹھ کے وہ فرشتوں کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے بدر کے موقع پہ آپ سیرت حلبیہ دیکھ لیں، مسند احمد دیکھ لیں، اور سیرت کی کوئی کتاب دیکھ لیں، ان میں تمام نے، بلکہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنے سیرت ابن اشام میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں، اور مسند میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو ایک کنویں میں ڈالا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت عطا کی، اس کی وحدانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا ہے، جس کو سرنگو کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تلواروں کی وجہ سے ایک گوشت کے ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ تو مر چکے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا، یہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں۔ اسی لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ قبرستان میں جاتے ہو، آپ اہل قبور کو سلام کرتے ہو تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن آپ سنتے نہیں ہیں۔ اور میرے کریم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں دفن کرنے کے بعد تو وہ پاؤں کی آٹھ کی آواز بھی سنتے ہیں اور بندے کو پہچانتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں جب روح ہوتی ہے تو آدمی کی وہی جان پہچان، اور روح کے بغیر جسم جو ہے وہ سزا جزا کیسی؟ جسم کے اندر جیسے اس نے اعمال کیے ہیں اس کی جزا سزا کا معاملہ جو ہے وہ روح پر بھی ہے، جسم پر بھی ہے، جسم پر بھی ہے اور روح پر بھی ہے، یعنی کہ جسم کے ساتھ ہی روح۔ اچھا، لیکن یہاں پر پھر اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ جی پھر ہمیں جسم کون سا ملے گا؟ جسم یہ تو مٹی میں چلا گیا۔ نہیں، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لینا کہ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جہنم میں کچھ لوگ جائیں گے تو وہ دریافت کریں گے، ان کی روحیں دریافت کریں گی کہ وہ کہاں ہیں فلاں بن فلاں، تو وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے وہ تو جنت میں۔ اہل جنت جو ہیں وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے تو وہ کہیں گے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو جان پہچان روح کی وجہ سے ہی ہوگی نا، جنت میں جہنم میں، کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے۔ جسم تو پہچانے گا نہیں نا۔ جسم جو ہے، جسم اور روح کا ایک رشتہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جن لوگوں نے کی کتب لکھی، ساری زندگی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے گزار دی وحدت الوجود اور اس امر پہ، لیکن آخر میں انہیں لکھنا پڑا قرآن کریم کی عظمت ہے، انہیں جھکنا پڑا، اور انہوں نے کہا جو کچھ میں نے رائے قائم کی اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ اکبر کہ قرآن کریم کے آگے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا۔ محدود علم ہے ہمارا، حقیقت اس کی اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان مہربان، رمضان کی خصوصی نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارا سیگمنٹ جاری ہے۔ اس وقت میں اپنے کچن کے سامنے موجود ہوں۔ ہمارے ایتھم کالج کے ماسٹر شیف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس وقت وہ کون سی ڈش بنانے جا رہے ہیں اس پر بھی ان سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو میرا آؤٹ فٹ، جو میرا کپڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ہے اسپانسرڈ ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز۔ اگر آپ صاحب جیز سے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کرتے خریدنا چاہتے ہیں، کچھ پیجاماز خریدنا چاہ رہے ہیں، کچھ ویسٹ کوٹس خریدنا چاہ رہے ہیں، کچھ شلوار قمیض خریدنا چاہ رہے ہیں، اور عید کی تیاریاں کرنا چاہ رہے ہیں، اور کو پتہ بھی ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور تمام دکانیں بند پڑی ہیں، تو آپ ڈین اسٹیون بائی صاحب جی سے آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ٹینکی والا روڈ جو کہ ستیانہ روڈ کی طرف جاتا ہے ری گراؤنڈ سے، وہاں پر ڈین اسٹیون موجود ہیں۔ فون کر کے وہاں سے آپ سٹور سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ڈین اسٹیون بائی صاحب جی کے کپڑے نہ صرف کلرز میں بہت اچھے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے کچن میں، اور کچن میں اپنے ماسٹر شیف سے ملاقات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا کھلانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ پھر میں آ گیا ہوں۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابو ذر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارزا موجود ہے جو کہ روزانہ کی بنیادوں پر ہمیں مزیدار کھانے جو ہے وہ بنا کر کھلاتے ہیں۔ تو ابو ذر سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مزیدار کھانے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ شرط ہے کہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ لازمی استعمال کریں۔ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ نہ صرف آپ کے صحت کا ضامن ہے بلکہ آپ کے کولیسٹرول کو بھی بہت بہترین طریقے سے کنٹرول رکھتا ہے، کیونکہ یہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ 100% کولیسٹرول فری ہے۔
تمام تر خالص اجزاء سے تیار کردہ گولڈن کوکنگ آئل آپ کے سحر اور افطار میں، آپ کے پکوان میں نہ صرف آپ کو اچھا ٹیسٹ دیتا ہے بلکہ آپ کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں یہ بھی اناؤنس کر دوں، جو ہمارا نعت کمپٹیشن جاری ہے، دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی جو ہمارا ونر ہوگا، جو نعت کمپٹیشن میں ونر ہوگا، اس کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز کا انعام ہوگا اور رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہوگا. رخ کرتے ہیں دوبارہ سے ابوذر کی طرف. ابوذر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی شراز، آج ہم بنا رہے ہیں فیٹوش سیلڈ. فتوش سیلڈ. فتوش سیلڈ، اس کو فتوش پڑھتے ہیں یا فتوش پڑھتے ہیں؟ یہ دو طرح سے ٹرمینالوجی، مطلب زیادہ تر فتوش کہا جاتا ہے. فتوش کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ ادھر گیا یورپین سائڈ پہ تو پھر اسے فیٹوش کہنا شروع کیا اٹیلین لوگوں نے اسے. چلے فتوش سیلڈ ہے. اور اس کے ساتھ شاہ جہانی قورمہ. آج شاہ جہانی قورمہ. آج شاہ جہانی قورمہ بننے جا رہا ہے. تو جو خواتین، جو لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں اور نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. کاپی اور پینسل لے آئیں. اس کا وقت میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ ضرور استعمال کریں اپنے سحر اور افطار کے پکوان میں. گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ آپ کی صحت کا ضامن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرشی کی بات کرتے ہیں تو کرشی کا جو جامع شیری پروڈکٹ ہے وہ سال ہر سال سے مقبول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں اس کا خصوصی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. دودھ کے ساتھ بھی، پانی کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ میٹھے پکوان آپ بناتے ہیں، اس میٹھے پکوان کے اوپر بطور ٹاپنگ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا کلر بہت خوبصورت ہے، جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کرشی جامع شیری جو ہے یہ اوریجنل بالکل خالص اجزیات سے تیار کردہ ہے. اس میں 1% بھی جو پانی ہے اس کی ایڈیشن نہیں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرشی کا جو جوہر جوشاندہ ہے وہ آپ کے لیے نزلہ، کھانسی اور زکام میں بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. رخ کرتے ہیں دوبارہ سے اپنے ماسٹر شیف کی طرف اور امید کرتے ہیں کہ آپ کاپی پینسل لے آئے ہوں گے. اچھا، اب آپ اس کے انگریڈینٹس بتا دیجیے گا جو جی یہ قورمہ ہے اور اس کے ساتھ فیٹوش سیلڈ کے میں انگریڈینٹس پہلے بتا دیتا ہوں. اس میں ہم نے آنین یوز کرنا ہے، تھوڑا سا اس کی کوشش کرنی ہے کہ یہ پرپل والا انین ہو. اس کے ساتھ ہم نے جو ہے کیپسیکم یوز لی ہے، اس میں ٹمیٹوز لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں پھر ککمبر ایڈ ہوگا. اس میں گرین اسپرنگ انین جسے کہتے ہیں، گرین انین وہ ایڈ ہوگا. اس میں ہرا پیاز جسے کہتے ہیں. جی لیٹس ایڈ کریں گے اس میں. اگر آئس برگ لیٹس ہے تو وہ سب سے بہتر ہے. لیٹس ایڈ کریں گے. اگر لیٹس نہیں مل رہا تو آئس برگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی اس میں جو ہے پودینہ چوپ جائے گا. پودینہ چلا گیا. اس میں پارسلے چوپ جائے گا. پارسلے چلا گیا. جی یہ اس میں یہ چیزوں ان ویجیٹیبل سے مل کر یہ سیلڈ ریڈی ہوگا. اس میں ساتھ ساتھ پیٹا بریڈ ہے. پیٹا بریڈ کو آپ نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا، جو عام طور پہ کہہ لیں کہ جو شوارمے والی بریڈ ہے وہی ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا اولیو آئل، سالٹ اور لگا کر اس کو ہم نے تھوڑا سا بیک کرنا ہے. اس کی اچھا آپ نے کر لیا آلریڈی اس کو؟ نہیں یہ میں کروں گا. کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ میں کروں گا. اس کے ساتھ اس کی ڈریسنگ تیار ہوگی جس میں اولیو آئل جائے گا. اس میں سمک پاؤڈر جائے گا. جو مڈل ایسٹ کا جتنا بھی فوڈ ہے اس میں یہ سمک پاؤڈر جو ہے یہ ایڈ ہوتا ہے. جی یہ ایزیلی اولیو آئل ہو گیا. اولیو آئل، سمک پاؤڈر مل جائے گا آرام سے. جی مل جائے گا. کسی بھی بڑے اسٹور سے ایزیلی مل جائے گا. لیمن جوس ہے اس میں گارلک جائے گا، سالٹ جائے گا اور بلیک پیپر. اب جو آپ بتا رہے ہیں شوارما بریڈ ہے، اس بریڈ میں آپ کیا کیا ایڈ کریں گے اور اس کو کس طرح سے؟ اس کو صرف ہلکا سا آئل لگاؤں گا، اولیو آئل، اور اس کے ساتھ سالٹ لگا کر اس کو میں بیک کروں گا 400 ڈگری فورن ہائٹ پہ. اس کو میں تقریباً کروں گا کوئی 400 فورن ہائٹ کے اوپر. جی 5 سے 6 منٹ کے لیے اس کو میں 5 سے 6 منٹ کے لیے اس کو بیک کرنا ہے. اس کے اوپر اولیو آئل اور سالٹ کی ایڈیشن کرنے کے بعد اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کو بیک کرنا ہے 400 فورن ہائٹس کے اوپر. اچھا اس کے بعد آپ جو قورمے کی ڈش بتا رہے تھے اس میں انگریڈینٹس بتا دیجیے گا. جی ارزا آپ بتا دیجیے. آج آپ بتا دیں کون کون سے انگریڈینٹس، کون کون سے اجزاء. چکن ہے اور انین ہے سلائس میں. ٹھیک ہے. اور رفلی چوپ ٹماٹوز ہے اور گرین چلیز ہے، جنجر ہے اور اس میں گرم مسالہ ہے اور پاؤڈر ہے، دھنیا پاؤڈر ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارا 3-4 چیزیں ہیں گرائنڈ کی ہوئی ہے. اس میں پاپی سیڈز ہیں اور کارڈمم ہے اور گرین دھنیا ہے. وہ کیا ہے نا، اور کیا تھا؟ گرین دھنیا پتیسا ہے، وہ پستہ ہے. سوری. اچھا اس کو آپ نے گرائنڈ کیا ہوا ہے. جی یہ ذرا دکھا دیجیے گا ایک دفعہ ابو ذر، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. یہ کون سی چیز؟ جی اس میں آلمنڈز ہے
گرین کارڈیمم ہے، اس میں پسٹیچو ہے اور پوپی سیڈز ہیں، ٹھیک اس ہے، میں ایڈ یہ کر کے چار اس کو چیزوں ہم کو نے گرائنڈ گرائنڈ کر کر کے لیا انہوں نے یہ جی۔ تیار اس کے کیا۔ ساتھ ساتھ سالٹ ہے، ریڈ چلی پاؤڈر ہے، اس میں ہلدی پاؤڈر ہے، جنجر گارلک پیسٹ جائے گا اس میں، اور یوگرٹ ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کریم اور ملک بھی ایڈ ہوگا ایک۔ اچھا وہ آپشنل ہوگا یا آپ کو نہیں، وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ شاہی کون سے بتا رہے تھے قورمہ؟ شاہ جہانی قورمہ، شاہ جہانی قورمہ، شاہ جہانی قورمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتوش سیلڈ جو ہے وہ تیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب تو اب آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، آپ سیلڈ بنائیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ شاہ جہانی قورمہ بنائیں، ہمیں اسی طرح سے روزانہ کی بنیادوں پر مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتے رہیں اور ہم سے دعائیں سمیٹتے رہیں۔ میں چلتا ہوں دوبارہ اپنی نشست پہ اور اپنے علماء کرام کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ناظم حسین صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ریاض محمد کھرل صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے روح کے حوالے سے، اور علامہ صاحب ذرا ہم بریک کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ سکن جو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے بتایا کہ جو جسم ہے وہ جب دوسرے جہان میں انسان جائے گا تو وہاں پر یہی جسم ہوگا، سکن اس کی بار بار تبدیل کر دی جائے گی، خدا نہ خواستہ اگر وہ جنت میں بھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ جو دوزخ میں ہے یا جنت میں ہے، تو جسم جو ہے وہ یہی ملے گا، کیا سکن تبدیل ہوگی؟ ذرا یہ رہنمائی کر دیجیے۔ جی، جب انسان مرتا ہے اور اس کی روح انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو کچھ عرصے تک تو روح وہ انسان کے جسم کے قریب قریب رہتی ہے۔ جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ تک کہ قبر تک ساتھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر نکیرین کے سوال ہوتے ہیں۔ سوال کے بعد روح وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ دو قسم کے ہیں، اگر انسان کے عقائد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے، کلمہ گو ہے، صحیح جواب عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، تو اس کو جسم وہیں قبر میں رہ جاتا ہے، اس کی روح وادی السلام میں چلی جاتی ہے۔ اگر وہ غیر مومن ہے، غیر مسلم ہے، وہ عقائد کے بارے میں صحیح جواب نہیں دیتا، پھر اس کی روح وادی برہوت میں چلی جاتی ہے، جسم وہیں قبر میں ہے۔ اور اس وادی سلام میں روح کے جانے کے بعد مکمل آزادی ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ وادی برہوت میں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، روح کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کا عذاب اور ان کا عقاب وہ وہیں قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، اس کو برزخی جہنم کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو انتہائی ایمان اور عمل صالح کے مالک ہوتے ہیں، ان کی وہیں سے جنت سے شروع ہو جاتی ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے یا حفرۃ من حفر النار ہے، یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں برزخی جنت اور برزخی جہنم۔ اس کے بعد قیامت کے بعد جو انسان کو ملے گی جنت، وہ خالدین فیہا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوسری طرف جہنم ہے، جہنمی اس میں رہیں گے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اپنے ہوں، اہل اسلام اہل ایمان ہوں، اپنے اعمال کی شامت کی بنا پر وہ کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد ان کو خداوند عالم اپنی رحمت کے بلبوتے پر جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے۔ علامہ صاحب یہ بھی اس آیت کا بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا تفسیر کو، کہ بدلنا جلودہم غیرہا، یہ مطلب جو سکن تبدیل ہونے کا ہاں جی، وہی میں بتا رہا ہوں۔ جب کافروں مشرکوں کو عذاب ہوگا، یہ جہنم میں عذاب ہوگا، ان کی یہ جلد بار بار جل جائے گی، اور خداوند عالم کے حکم سے یہ دوبارہ انسان کا جسم بن جائے گا، دوبارہ جلد آ جائے گی، پھر وہ اسی طرح جلتی رہے گی، دوبارہ جل جائے گی، پھر وہ دوبارہ اس طرح بار بار ہوتا رہے گا، اور یہ عذاب دائمی ہے، دائمی تبدیلی ہے، یہ نئے سرے سے بننا نہیں ہے جسم کا، بلکہ ایک دفعہ جسم خداوند عالم جب یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکلیں گے اجسام کے ساتھ، روح اور جسم پھر آپس میں مل جائیں گے، جسموں کے ساتھ آئیں گے۔ عذاب جب شروع ہوگا تو یہ جسمانی عذاب ہوگا، پہلی جلد انسان کی جل جائے گی، انسان کا جسم وہ شکستہ ہو جائے گا، چاہے گا انسان یہ چاہے گا کہ کاش میں مکمل طور پر جل جاتا، ختم ہو جاتا،
فنا ہو جاتا، لیکن فنا اور ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو نئی شکل دے دی جائے گی اور دوبارہ اس کی جلد یہ بن جائے گی اور عذاب عقاب یہ مسلسل ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، خالد صاحب اس میں کچھ آپ ایڈیشن کرنا چاہیں؟ میں اس سلسلے میں علامہ صاحب کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس میں دو باتیں میں آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امت کا اجماع ہے، اچھا، تمام محدثین مفسرین کرام کی آراء کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ ٹھیک، یہ ممکن نہیں ہے کہ جرم تو باپ کرے سزا بیٹے کو ملے، جرم یہ جلد کرے، ڈھانچہ کرے انسانی، اور سزا کسی اور ڈھانچے کو خود ساختہ کو دی جائے۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا، اصل ہوتا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم جو ہے، روح جو ہے، جس طرح یہ ڈھانچہ ہے جسی طرح ہے، اسی طرح اگر اس نے نیکی کی تو یہ جنت کے فوائد بھی اسی طرح ہی پائے گا، اللہ اس کو عزت اور شرف عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آدمی نے دنیا میں اس ڈھانچے کے ساتھ ان ہاتھوں نے جو کچھ کیا یا پاؤں نے کیا یا جسم کے اعضاء نے جو کچھ کیا، یہی اعضاء جو ہیں وہاں پہ سزا پائیں گے۔ البتہ یہ جو علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جلتے رہیں گے، سزا ملتی رہے گی، لیکن انہی کو ملے گی، یہی درست ہوتے رہیں گے۔ ہرگز نہیں یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فیصلہ اللہ کسی پر، دیکھیں جرم تو میں کروں، سزا میرے باپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ نیکی میں کروں، ہاں نیکی کا تصور ہے کہ نیکی سے گھر والوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، بریائی جو ہوتی ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے لیکن اسی کو ہوگا، اسی انڈیویجول کو ہوگا جس نے برائی کی ہوگی۔ میں اس میں قرآن حکیم سے آپ کو تھوڑی سی دے کے بات چلیں اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے علامہ صاحب، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے جس میں ہمارے علماء کرام کے ساتھ ہمارے ایک اور گیسٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو آج بھی ایک بڑے خوبصورت گیسٹ جو ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اعجاز شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ معروف گائک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیر علی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں جو کہ فیصل آباد کی پہچان ہیں، اور ہم سب اس آواز کو، اس ہستی کو ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس، آپ کو بہت ویلکم۔ اعجاز صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان جو ہے بڑا اچھا گزر رہا ہوگا۔ جی الحمدللہ، فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ آپ نے یاد کیا۔ ویلکم۔ الحمدللہ جی بڑا اچھا گزر رہا ہے، ماشاءاللہ، بڑا رحمت والا مہینہ ہے۔ تو اس میں نارملی رمضان کیسا گزرتا ہے؟ مطلب گھر میں گزارتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، یا کام میں مصروف رہتے ہیں؟ جی نارملی رمضان ویسے بھی ہمارا جو ہے اتنی زیادہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، پروگرامز نہیں ہوتے، تو گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہم نے خود اپنی ایکٹیویٹی کریٹ کرنی ہوتی، ریکارڈنگ سیشن جو ہوتے ہیں، کیونکہ فری ہوتے ہیں، پروگرامز نہیں ہوتے، تو بس یہی ہوتا ہے، وہ ہم خود سے پلان کر لیتے ہیں جب ہم فیل کریں کہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہی آن ایئر کر دیتے ہیں، یا کچھ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی ٹائمنگ ہوتی، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر جو ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے۔ ایک موقع ملا ہوتا ہے پورے مہینے میں، بے شک، تو اس ٹائم کو ضائع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ اعجاز بھائی نے ایک بڑا خوبصورت کلام میں بریک پہ سن رہا تھا، جو آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور پینڈیمک ہے، کرونا وائرس کے حملے ہیں، اس موقع پر لوگوں میں ایک تھوڑی سی موٹیویشن بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب ذوالجلال کے آگے التجا کرنے کے حوالے سے ایک انہوں نے بڑا خوبصورت دعائیہ کلام ایک لکھا ہے، اور میں بڑا امپریس ہو رہا تھا جب وہ کلام میں سن رہا تھا۔ میں چاہوں گا اعجاز بھائی کہ آپ وہ ہمیں اگر سنا دیں تو۔ جی بالکل جی، ضرور، بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ کے ان دعائیہ کلمات پر میں تو صرف میرے الفاظ سے یہ نکلے گا کہ آمین اور ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے اور ہمارے واقعے میں انسانیت کے اوپر رحم کرے۔ بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ، میں تو اس کو دعا کہوں گا جو آپ نے لکھی ہے۔ یہ لکھی بھی آپ نے؟ نہیں جی، یہ تبسم قادری صاحب ہیں جن کا یہ کلام ہے، جن کا کلام ہے۔ اس کی طرز، اس کی ٹیون، اس کی کمپوزیشن میں نے خود کی ہے۔ اس کی کمپوزیشن آپ نے خود کی ہے؟ ہاں جی۔ تو ماشاءاللہ کب ریکارڈنگ کروائی تھی آپ نے؟ یہ بس رمضان سے پہلے اس کو ریکارڈ کیا۔ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ بہت اچھا الحمدللہ،
بس یہ ایکچولی یہ خود سے اپنے اندر کی ایک فیلنگ ہے جو دعا ہے، وہ آپ کی آواز میں پتہ لگ رہی تھی. ہاں بس وہی کوشش کی ہے اس کو کمپوز کرتے ہوئے بھی کہ وہی عاجزانہ اور وہی عاجزانہ سر لگیں کہ اس میں کوئی بھی تیور سر نہ ہو، آواز جو ہے وہ دعا میں تبدیل ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب قبول کی کر دعا لے. قبول ہو جائے. یہ جو رونقیں ہیں پورے جہان کی مولا آباد کر دے. بالکل یہ بہت اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں بالکل آج سے پہلے اگر بات کی جائے تو دنیا نے کبھی ایسے حالات وٹنس نہیں کیے جو کہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس میں یقینی طور پر ہم صبر کیے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے. لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، بڑے پیمانے پر لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. تو یقینی طور پر ہمیں اس میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور سب کی دعا کو بھی قبول کرے. سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے کچن میں ہمارے ایتھم کالج کے جو ماسٹر شیف ہیں انہوں نے بھی تقریباً ڈشز جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں. تو ابو ذر سے بات کرتے ہیں. ابو ذر تیار ہو گیا ہے جی؟ آپ کی جو ڈش ہے فطور سیلڈ اور اس کے ساتھ جی فتوش سیلڈ ریڈی ہے، بس اس کی میں پریزنٹیشن کروں گا ابھی. اور جو آپ کا دوسری ڈش ہے اور جی وہ شاہ جہانی قورمہ، وہ بھی بس اپنے آخری مراحل میں تھوڑی دیر میں وہ بھی ریڈی ہو جائے گا. چلیں امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس کو تیاری سی ہو جائے گی. جی چلے علامہ صاحب کی طرف دوبارہ سے رخ کرتے ہیں. میں خالد صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے روح کے حوالے سے، اور آپ کچھ بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا آپ اس کو کنٹینیو کریں. میں اس میں آپ کے بات کو یہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے جو فرمایا کہ روح اور جسم اور پھر ایک زندگی، اس کا تصور جو ہے نا عام آدمی، خالق نے اسی لیے فرمایا ہے کہ آپ لوگ ان الجھنوں میں نہ پڑے. بندے کا کام ہے خدا کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نور سے مزین کرنا. لیکن جہاں تک تعلق ہے قرآن حکیم نے اس تصور کو، اس بنیادی تصور کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جب نبی اللہ نے دیکھا کہ ایک لاش ندی کے کنارے پڑی ہے اور جد الانبیاء ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ دیکھتے ہیں آبی جانور بھی کھا رہے ہیں اور جنگلی جانور بھی کھا رہے ہیں، اور لاش جو ہے وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ. تو آپ کے دل میں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا فوراً خیال آیا کہ یا اللہ یہ تو آبی جانور کھا گئے، جنگلی جانوروں نے کھا لیا، کئی پیٹوں میں یہ لاش چلی گئی، اب اسے زندہ کیسے کرے گا، یہ کیسے پھر ایک انسان بن کے کھڑا ہوگا. تو قرآن کریم میں وہ مکالمہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 جانور لے لیں اور آپ اپنی حسب منشا ان کو آپس میں اس طرح ملا دیں، گوشت کو قیمہ کر کے اسی طرح ان کا آپس میں کر دیں کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، شناخت باقی نہ رہے، اور پھر ان کو اللہ کے نام سے بلائیں. تو قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ پھر جب اللہ کے حکم سے انہوں نے بلایا تو چلتے ہوئے نبی اللہ کے پاس آ گئے. تو یہ تصور ہے، قرآن حکیم نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ روح اور جسم جو ہے یہ جڑے ہوئے دونوں، مانوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طلحہ انصاری کی قبر پہ آئے، زرقانی شریف میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس تیرے بندے دعا فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ابو طلحہ نے زندگی، ساری زندگی اس نے کوشش کی کہ میرا خدا راضی ہو جائے، ساری زندگی اللہ اس نے کوشش کی ہے، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی زندگی کا ہر موڑ، ہر حصہ جو ہے تیرا رسول گواہی دیتا ہے اس نے تجھے راضی کرنے کے لیے گزارا ہے. تو آج تو اس حال سے مل کہ تو اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور یہ دیکھ کر تجھے خوش ہو جائے. سبحان اللہ. تو نبی دیکھیں اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے، ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کے چمٹ کے گزارنا چاہیے. اچھی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو بھی اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں اللہ کے ہاں بھی سرخرو کرے گی اور آخرت کی زندگی بھی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. رمضان مہربان.
ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اعجاز شیر صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنا جو ڈشز ہیں وہ تیار کر لی ہیں. تو ابو ذر بھائی بتائیے گا ڈشز کہاں تک پہنچی ہیں؟ بس قورمہ دم پہ، اور یہ تو ریڈی ہے سیلڈ. یہ دم پر ہے، یہ ایک دم تیار ہو جائے گا؟ جی بس یہ اسے 3-4 منٹ اور دینے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سیلڈ جو ہے فطور سیلڈ کا میں چاہوں گا ذرا دکھا دیجیے گا کہ کتنی محنت کی ہے انہوں نے فطور سیلڈ بنانے میں، اس کی بریڈ کو جو باقاعدہ طور پر. اچھا، ہم نے دیکھا جو مارکیٹس کے اندر اور جو ریسٹورنٹس میں فطور سیلڈ جو ایز اے وہ سٹارٹنگ میں دیا جاتا ہے، آپ کو سٹارٹر کے طور پر دیا جاتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برکس ہوتے ہیں، اس کے جو بریڈ کے برکس ہوتے ہیں. جی، تو وہ برکس جو ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتے ہیں، یہ اور چیز ہوتی ہے یا وہی ہے؟ جی ہوتی وہ بھی پیٹا بریڈ ہی ہے. اچھا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہول ویٹ بریڈ ہوتی ہے. مطلب وہ خالص گندم کے آٹے سے بنائی جاتی ہے. صحیح ہے جی، وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے اس طرح وقت. ویسے بھی ریسٹورینٹس بھی آپ کو پتہ بند ہیں، تو کوارنٹائن کی وجہ سے وہ پھر اب جو ہے وہ اس کا بہترین نیبل بدل یہی ہے کہ آپ وہ جو شوارما بریڈ ہوتی ہے اس کے پیسز کریں، اس کے بعد اس کو آئل تھوڑا سا لگائیں، نمک لگائیں، اور اس کو بعد اس کو بیک کر دیں اوون میں 4 سے 5 منٹ کے لیے 400 فارنہائٹ کے اوپر. صحیح کہا؟ میں بن گیا ہوں شیف. دیکھا میں نے کہا تھا نا میں بن گیا ہوں شیف. میں آپ کو بنا کے دکھا سکتا ہوں یہ سیلڈ. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ جو کٹنگ ہے نا وہ تھوڑی خاصی مشکل ہے. وہ اگر مجھے آ جائے تو پھر میں بھی یہ تیار کر سکتا ہوں انشاءاللہ. ابو ذر بھائی کے ساتھ ابھی کچھ دن اور ہیں انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھوں گا اور اس کو جا کے اپلائی بھی کروں گا، اور اپلائی کرتا بھی ہوں. اچھا، یہ جو آپ کی قورمہ ہے شاہ جہانی قورمہ، یہ کب تک تیار ہوگا؟ بس یہ جی یہ دیکھیے گا جی ادھر بالکل تیار ہو رہا ہے اس وقت. یہ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے. آپ ظلم کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت جو ہے نا، یہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے. قورمہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے آپ کا شاہ جہانی قورمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فطور سیلڈ. یہ دونوں کا بڑا اچھا جوڑ ہے. آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی، اور سرو کر سکتے ہیں چپاتی اور روٹی کے ساتھ. روٹی کے ساتھ بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں فطور سیلڈ ہوگا تو یہ پورا ایک زبردست قسم کی کامبو جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. تو یہاں میں دوبارہ سے بتا دوں کہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ استعمال کریں. گولڈن کوکنگ آئل آپ کے صحت کا ضامن ہے، اور آپ کی نہ صرف صحت کا خیال رکھتا ہے بلکہ آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ بھی دیتا ہے. تو ہمارے جو گیسٹ ہیں اعجاز شیر علی صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور میں اپنی نشست پر دوبارہ واپس چلتا ہوں. اعجاز بھائی یہ بتائیے گا کہ کھانے پینے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ یعنی کہ کوئی فرمائشی، ظاہری بات ہے جو ہمارے گائک ہیں ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے گلے کا بھی، تو کچھ فرمائشی ڈشز بھی بنوائی جاتی ہیں گھر میں کہ آج تو اسپیشلی یہ بنائے تو دسترخوان پر یہ جو ڈش ہے نا وہ لازمی پڑی ہونی چاہیے. ویسے ایکچولی میں کھانا جو میرا جو اپنا ٹیسٹ ہے، میں کھانا اچھا بناؤں، کچھ بھی بناؤں، میں اللہ کا شکر کر کے کھا لیتا ہوں. اچھا، تو ویسے پرسنلی کچھ جو چیزیں پسند ہیں وہ بریانی، تو آپ کو پتا ہے بریانی تو ہر ایک کی فیوریٹ ہوتی ہے. بریانی کوئی نہ نہیں کر سکتا، یہ یونیورسل ڈش ہے جس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں. اس کو میں پسند کرتا ہوں، اور لیکن کھا نہیں پاتا موسٹلی ٹائم. اتنی پسند ہے کیونکہ گلے کی وجہ سے گلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس کو کھانے کے بعد کتنا مشکل ہوتا ہے نا. لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈائٹ پہ، کچھ لوگوں کو اپنے گلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، ایک سٹیپ پیچھے رکھنا اس چیز سے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو اس میں اس کے علاوہ کیا پسند ہے بریانی کے علاوہ؟ بریانی کے علاوہ دیکھیں جو آرٹسٹ، تمام آرٹسٹوں کو جو ہے کریلے گوشت بڑے پسند ہوتے ہیں. اوہ ہو، یہ تو میری بھی فیوریٹ ڈش ہے. کریلے قیمہ ہو، قیمہ گوشت، کریلے جو گوشت کے اندر ہو، یہ بڑا، یہ تو گرمیوں کی ویسے بھی ایک بڑی اسپیشل ڈش ہے. ساتھ میں لسی ہو کچی. آپ تو ماحول بنا رہے ہیں. آدھا ماحول تو انہوں نے بنا دیا، وہاں پہ خوشبو سنبھال دوں گا کہ آدھا ماحول آپ بنا رہے ہیں. بس پھر یہ چیزیں چلیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ بچپن کی کوئی سحری افطاری ایسی کچھ یاد ہو، اور کیا اہتمام ہوتا تھا بچپن میں گھر کے اندر شیر علی صاحب کی جانب سے، اور خصوصی طور پہ کوئی بچپن کی ایسی یاد ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ ایکچولی جی میرا جو بچپن کا جو رمضان ہے جو سٹارٹنگ، وہ اس وقت نا بہت سردیاں ہوتی تھی. سردیوں میں رمضان تھا، میں نے فل سردیوں میں رمضان دیکھا ہو. تو بڑا صبح کے ٹائم سحری کا جو اہتمام ہوتا ہے میرا خیال کیجول ہے. وہی پراٹھا، وہی سالن، دہی یہی، وہ کچھ زیادہ اس وقت ہم لوگ کر نہیں پاتے. افطاری میں کافی کچھ ہم اہتمام کر لیتے ہیں.
اچھا تو افطاری میں بہرحال پہلا جب بچپن میں روزہ رکھا تھا تو میری افطاری جو گھر والوں نے کروائی تھی میں بہت چھوٹا اس وقت انہوں نے بڑے حیران ہوئے، لیکن زیادہ سے زیادہ 10-11 سال یا 9-10 سال کی عمر ہوگی ماشاءاللہ. تو پہلا روزہ رکھا تو گھر والوں نے بڑا اہتمام کیا میرے لیے افطاری کے لیے، میری سسٹروں نے اور سب حوصلہ افزائی کی، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھے انعام بھی دیا اچھا کہ آپ نے روزہ رکھا ماشاءاللہ. تو وہ ایک افطاری بڑی یادگار ہے میری. وہ سب کی یادگار ہوتی ہے. اس کے بعد تو پھر بڑا کچھ دیکھنے کو ملا پوری دنیا میں، تو سارا بہاریں آتی ہیں، خزائیں بھی آتی ہیں، بہت سارا ٹھیک ہے. اچھا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی لاک ڈاؤن کی صورتحال کیا وجہ سے. ہمیں پتا ہے کہ اس وقت پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت کیا امریکہ، کیا اٹلی، کیا اسپین، کیا چائنا، آپ کو پاکستان سمیت انڈیا سمیت تمام ممالک کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایسی صورتحال آج سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر ہم نے کبھی نہیں دیکھی. بالکل صحیح بات. تو اس صورتحال میں جہاں تمام بزنس متاثر ہوئے ہیں، تمام لوگوں کی، کئی لوگوں کی نوکریاں چلی گئی، کئی لوگوں کے بزنس ختم ہو گئے، کئی لوگوں نے بزنس اپنا جس لائن میں 15 سالوں سے تھے اس بزنس کو ختم کر کے کچھ آلٹرنیٹ چھوٹا بزنس شروع کر لیا کہ تاکہ کم سے کم تھوڑا بہت کام چل سکے اور بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ چلتی رہے. تو اس موقع پر جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، فیصل آباد کی پہچان ہے، فیصل آباد نے اس زمین نے آرٹسٹ پیدا کیے ہیں، اس زمین نے بہت خوبصورت آوازیں پیدا کی ہیں. تو آرٹسٹ جو ہے ان کے حالات کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات کریں، چونکہ ہم نے دیکھا تھیٹرز بند ہو گئے، سب کچھ بند ہو گیا. اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں آرٹسٹ کی کیا سچویشن ہے؟ ایکچولی بھائی جان میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو سب سے برے حالات ہیں وہ آرٹسٹوں کے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے. تو انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب چیزوں کے بعد ہوتی ہے. لوگ خوشحال ہو، لوگوں کے پاس ایکسٹرا منی ہو تو وہ پھر بلاتے ہیں کہ یار چلیں آج محفل میلاد کرواتے ہیں، آج محفل سماع کروا لیتے ہیں، چلیں آج کوئی ایونٹ رکھ لیتے ہیں، کسی غزل والے کو بلا لیں، کسی کو. بس انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کسی خوشحالی میں ہوتی ہے. کسی کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہوگا تو دین وہ ہی ول ڈو سم تھنگ. ابھی ریزن پرابلم جو مین بن چکا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ ایکسٹرا پیسہ کیا کسی کے پاس ہوگا، وہ اپنے سب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں کہ یار جو ہے اس کو بچا لے. لوگ تو اپنا دال دلیا پورا کر رہے ہیں بڑی مشکل سے. اور آگے بھی ہمیں جو فیوچر نظر آ رہا ہے آرٹسٹوں کا بہت خطرناک نظر آ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اور لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے گیدرنگ نہ ہونے دیں گورنمنٹ جو ہماری، کیونکہ یہ آرٹسٹ کے سامنے کوئی 40-50 بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ گائے گا، اکیلا تھوڑی گائے گا. بالکل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ہونے نہیں دیں گے تو وہ پتہ نہیں کب تک چلے گا. پھر لوگوں کا سٹیبل ہونا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، وہ ایکسٹرا منی جو ہے پیسہ جو ان کے پاس آئے گا دین وہ کسی کو دیں گے. وہ پتہ نہیں اب کتنا ٹائم لگے گا. تو یہ تو ابھی سنا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ پاکستان آرٹسٹوں کے لیے کچھ کیا ہے. اللہ کرے جی. ہمارے فیصل آباد میں تو اتنے آرٹسٹ ہیں، یہ تو یہ کہہ لیں کہ یہ آرٹسٹوں کے شہر ہے، بڑا شہر ہے. یہاں پہ اتنے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے کہ آرٹسٹ اور جو آرٹ ہے، جو آپ کا خصوص طور پر آرٹسٹ کی باری آتی ہے تیسرے یا چوتھے نمبر پر جا کے اینڈ پہ پہلی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ دا ہائی گولز، اٹس اباؤٹ ناؤ بیئر منیمم. اب ہم جو ہے وہ گزارا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کا گزارا ہی نہیں ہو پا رہا. آرٹسٹ کے ساتھ رابطہ کرنا اور غزل کے ایونٹ کروانا اور نعتیہ فنکشن جو ہے کروانا، تقریبات کروانا، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. جو پہلے لوگ اپنا دال دلیا پورا نہیں کر پا رہے، لوگوں کا جو ہے اس وقت بزنس جہاں پر 10 نمبر پہ تھا وہ 1 نمبر پہ آ گیا، جس کا 1 نمبر پر تھا وہ -0 میں چلا گیا. تو یہ سچویشن جو ہے وہ کس طرح کریں گے؟ یہ بڑا مشکل کٹھن وقت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ آرٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر کچھ اسپیشل انسینٹیو، جس طرح سے ابھی اجاز بھائی نے بتایا کہ کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی طرف بھی توجہ دے گی. یہ بھی بہت میجورٹی میں ہے اور یہ لوگوں کو خوش رکھنے والے، ان کے چہروں پر ہنسیاں بکھیرنے والے لوگ ہیں. اور یہ اس دور میں جہاں پر اس وقت ٹینشنز ہیں، بزنس کی ٹینشنز ہیں، کاروبار کی ٹینشن ہے، تاجروں کی الگ ٹینشنز ہیں، ٹیکسٹائل کی الگ ٹینشنز ہیں. اس ٹینشن کے دور میں بھی لوگوں کے چہروں پر اگر ایک
اسمائل آ جاتی ہے، ایک خوشی آ جاتی ہے، تو یہ بھی آرٹسٹ اس کی اگر وجہ بنتے ہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس کا جو ہے وہ خیال بہت زیادہ رکھا جائے. یہ ہم گورنمنٹ سے سٹی 41 کے اس پلیٹ فارم سے ہماری رمضان ٹرانسمیشن سے جو ہے وہ خصوصی اپیل کرتے ہیں کہ اس پر توجہ دے. میں چاہوں گا جی سوری ٹو انٹرپٹ، گورنمنٹ تو کرے گی جو کرے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگ دیکھنے والے ہیں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ آپ لوگوں کے قریب جتنے بھی کوئی آرٹسٹ رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی اپروچ میں جو قریب آپ جن کو جانتے ہیں پلیز ان کی ہیلپ ضرور کریں. ٹھیک ہے، ہیلپ ضرور کریں. میں علامہ صاحب کی طرف دوبارہ رخ کروں گا. علامہ ناظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ روح کا تعلق کیا ہمارے خوابوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں اور ٹیلی پیتھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ روح آپ کی جو ہے وہ آپ کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے جب آپ خواب کی صورتحال میں ہوتے ہیں. تو اس پہ ذرا رہنمائی کر دیجیے گا. باقاعدہ یہ قرآن کریم کی آیت مجیدہ ہے کہ 2 دفعہ روح انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے. ایک اس وقت بھی جدا ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے، روح نکلتی ہے لیکن اسے واپس کر دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے. اور ایک دفعہ جب نکلتی ہے تو دوبارہ واپس نہیں کی جاتی، جسے کہتے ہیں کہ انسان مردہ ہو گیا ہے. تو یقیناً جب انسان سوتا ہے، خواب کے عالم ہوتا ہے، تو روح وہ جسم سے الگ ہوتی ہے. لیکن اس میں اگلا کوشچن پھر یہ علامہ صاحب آتا ہے کہ جب انسان سویا ہوتا ہے دل تو دھڑک رہا ہوتا ہے، انسان کے اعضاء اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان سویا ہوتا ہے وہ آدھا مرا ہوا. ٹھیک ہے، اس پر بھی میں گفتگو کروں گا لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ ناظم حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علامہ ریاض محمد کھرل صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے بڑے پیارے خوبصورت مہمان اعجاز شیر علی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اور ہمارے ماسٹر شیف ارزا اور ابو ذر بھی موجود ہیں. میرے خیال میں انہوں نے ڈش تیار کر لی ہے، اسی وجہ سے وہ اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں. کیا کہیں گے ابو ذر؟ جی ریڈی ہے. ریڈی ہے. فتوش سیلڈ بھی تیار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہجہانی قورمہ بھی تیار ہو چکا ہے. شاہجہانی قورمے کی ٹاپنگ آپ نے کس سے کی؟ شاہجہانی قورمے پہ ٹاپنگ جو کریم ہے، اس کی پریزنٹیشن میں کریم ہے اور مرچ. چلو میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دونوں ہماری جو ڈشز ہیں وہ ہمارے گیسٹ صاحبان جو ہیں ان کے سامنے سرو کر دیں. ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے روح کے حوالے سے اور پھر ایک سوال مزید پیدا ہوا تھا، اس پہ ذرا آخری پیغام اب یہ ہے کہ ہمیں اس جسم سے بڑھ کر، جسم کا تعلق مادہ سے ہے، روح نور سے بنی ہے، تو جسم سے زیادہ روح کا خیال کرنا چاہیے، روحانی غذا کا خیال رکھنا چاہیے. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ عقل حلال اور صدق مقال، یہ 2 چیزیں روح کی غذا ہے. ایک تو انسان کو ہمیشہ حلال کھانا چاہیے، ابھی کھانے کا وقت بھی ہو رہا ہے افطاری کا. عقل حلال، حلال کی روزی، حلال کھانا اور گفتگو میں صدق و صفا، یعنی مکمل طور پہ سچ بولنا. اس سے روحانی طاقت ملتی ہے، روح قوی ہوگی، روح مضبوط ہوگی، جسم بھی مضبوط ہوگا اور وہ ایسا جسم ہوگا جو اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف بڑھے گا. خود بخود انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت دلائے گا. وہ انسان کبھی تنگ دل نہیں ہوگا اطاعت خداوندی سے. خود بخود اس کے قدم اٹھتے جائیں گے نماز کی طرف، خود بخود روزے کی طرف مائل ہوگا، ہر نیکی انجام دینے کے لیے تیار ہوگا اگر اس نے روح کو اچھی غذا دی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی روح زندہ ہے. ٹھیک ہے، روح زندہ ہے اور روح کی غذا جو ہے بہت ضروری ہے. بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے. ریاض محمد کھرل صاحب آپ بھی بتا دیجیے گا ایک آخری پیغام ہمارے ویورز کے لیے. اس موقع پہ میں صرف علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر یہ مقدس روح پرور گھڑیاں ہیں، خالق راضی ہو جائے گا. ہمیں پوری دنیا، پورا عالم اسلام اور پوری اللہ کی مخلوق مشکل میں ہے، تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہمیں رو رو کے اللہ سے، آج جمعۃ المبارک کی شب ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر ہمارا خدا ہمارے اوپر راضی ہو گیا تو ہمارا ملک جو ہے
یہ بھی بچ جائے گا، ترقی خوشحالی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ عالم اسلام بھی بچ جائے گا۔ اور آخر میں میں اپنی قوم سے اور پوری یہ دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آج ہمارا حال ہے، جو طبی ماہرین نے ہمیں ہدایات دی ان پہ بھی عمل کیا جائے، اور خصوصاً جمعۃ المبارک جو ہے میرا مذہبی دینی تعلق ہے، مساجد کی بجائے گھروں میں اپنا جو ہے عبادات جو ہے ان کو عبادات کا اہتمام کیا جائے، ڈھیروں عبادات کرے، ڈھیروں دعائیں کرے، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اپنے ساتھ ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان مہربان